عورتیں گاڑی چلا رہی ہیں, بچیاں چلا رہی ہیں, خواتین چلا رہی ہیں, تو ان کے لیے ٹاپ 5 کون سی ہیں کہ وہ یہ ریکمینڈ کیا جائے کہ جی یہ والی جو 5 گاڑیاں ہیں یہ سپر کول ہیں؟ اچھا, پاکستان کی سڑکوں کے حساب سے کون سی ہمیں سوٹ کرتی ہے؟ اچھا, جو چائنیز کارز پاکستان میں آئی ہیں نا ان 1-2 سالوں کے اندر, اس میں سے کوئی بھی گاڑی ایسی نہیں جو کہ چائنا خود وہاں پہ اس طرح سے استعمال کرے. وہی ایک اندھوں میں کانا راجا والا کمپیریزن ہے کہ جی یا تو یوز کار, جاپنیز یوز کار یوز کرنی ہے, یا پھر سوزوکی آلٹو یا پھر ویگن آر جو آپ نہیں پرچیز کر سکیں. میری پرسنل پریفرنس انٹیریئر بہت شاندار ہے, تو اگر کوئی 10 ملین کی رینج تک جانا چاہتا ہے, یہ آپ سمجھیں کہ یہ 4 ملین سے لے کے 10 ملین کی رینج کے اندر ہمارے پاس یہ 4-5 بہت اچھے آپشنس ہیں. لیکن کہ میں نے بھی ایک جاپنیز گاڑی خریدنی تھی تو میں نے اس کی انسپیکشن کروائی. وہ ایک نون جو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے جی, کہ ان کو بلایا. اس وقت 3,500 لیتے تھے وہ چیکنگ کے نا, تو انہوں نے کہا جی اس میں یہ مسئلہ ہے, یہ میجر ایکسیڈنٹل ہے اور اے سی اس کا ٹھیک چل رہا ہے. پھر بعد میں نے دوسرے میکینک سے چیک کروایا تو انہوں نے کہا جی اے سی تو اس کا چلتا نہیں ہے. تو انہوں نے کیسے کہتے ٹھیک ہے, کیا پتا کہ وہ جو فریم ہے وہ ٹھیک ہو لیکن وہ آپ کو انہوں نے غلط بتا دیا ہو. تو بہت سارے ایسے پوائنٹس جو تھے جو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید انسپیکشن ٹھیک نہیں ہوئی. سو میں کسی بھی انسان کی گارنٹی اس ملک میں لیتی نہیں. گاڑی چلانی ہے تو آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ آپ کی گاڑی میں سے کوئی عجیب سی آواز نہیں آ رہی. جس ٹائم کوئی آواز آ رہی نا, اٹ مینس کہ کوئی پرابلم ہے. پھر چلے جائیں میکینک کے پاس, اور میکینک آپ نے رکھنا ہے ایک بھروسے مند انسان. غلط میکینک کے ہاتھ لگ گئی اور آپ نے ایک دفعہ گاڑی کو کھلوا لیا. میں نے آج تک اپنی گاڑی کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسار راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں سائبر ٹی وی پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس بختاور, جو کہ آٹو موبائلس کے اوپر اپنے ریویوز بھی دیتی ہیں, اپنے ولاگس بھی بناتی ہیں. تو ہم نے ان سے آج ٹائم لیا کہ جی آپ ہمارے ویورس کو بھی کچھ تھوڑا سا بتائیں اور ہماری بھی نالج کے اندر اضافہ دیں. تو اسی کے لیے ہم نے ان کو آج انوائٹ کیا اپنے اسٹوڈیو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھا, آپ کا آف کورس جو سوسائٹی میں لیڈیز کے ساتھ ہوگا انٹریکشن ہوتا ہوگا, تو بہت ساری لیڈیز آپ کو یہ بولتی ہوں کہ بھائی ہمارے گھر میں جو مرد ہیں, بھائی ہیں یا ہسبینڈس ہیں, وہ کہتے ہیں جی تم بڑی گاڑی نہیں چلا سکتی. تو آپ اس پہ کیا رپلائی کرتے ہیں کہ یہ بڑا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ جی اچھا جی بڑی گاڑی لیڈیز کے لیے نہیں ہے؟ اچھا, یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ جتنی بڑی گاڑی ہے وہ اتنی ہائی اینڈ ہائی ٹیک والی چیز ہوتی ہے. تو اس میں جیسے آج کل کی اگر ہم نارمل کراس اوور ایس یو ویز لے لیں, نارمل ایس یو وی بھی لے لیں, تو اس کے اندر جو ایڈاس فیچرز ہیں, جیسے اس کے اندر جو پیرل پارکنگ پہ, آٹو پارکنگ کے, اور کیمراز 360 کے 540 ڈگریز کیمراز آ چکے ہیں. تو ایک ایک چیز اتنی آسان ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ نے چاہے آف روڈنگ کرنے ہو, چاہے آپ نے سٹی کے اندر ڈرائیو کرنا ہو, تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا بڑی گاڑی کے اندر زیادہ آسان ہو جاتا ہے. پلس اس کے جو بریکنگ سسٹم ہے, وہ سب چیزیں آپ کو سیکیورٹی اور سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. چھوٹی گاڑی میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز اگر ہم کوئی بیسک آلٹو ہی لے لیتے ہیں, گاڈ فاربڈ آپ اس کو ویسے موٹر وے کے اوپر لے کے جائیں, تو سب سے پہلا ڈر ہوتا ہے کہ گاڑی نہ کہیں الٹ جائے, تو وہ گاڑی خراب ہو گئی, کوئی پرابلم ہو گئی, تو آپ کو ویسے ہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اس میں بیک کیمرہ بھی نہیں ہے, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ چھوٹی گاڑیوں میں آپ کو نہیں ملتے, جو آپ کو ضرورت ہے. اگر آپ نے صرف اتنے آپ ٹیک اویئر نہیں بھی ہیں, لیکن آپ گاڑی کے آپ کو ایکسپرٹیز ہیں, تو آپ شیشے دے کے گاڑی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, دیٹس فائن. لیکن وہ ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو ملے گا. تو اگر کسی نے نئی گاڑی سیکھنی ہے یا چلانی ہے اور گھر میں بڑی گاڑی اویلیبل ہے, یو شوڈ. لیکن اسٹارٹ ہمیشہ سیکھنی مینول کے اوپر ہے. یہ میری ایک پرٹیکولر ایڈوائس ہوتی ہے, سیکھیں مینول سے, چلائیں اس کو 6-7 مہینے, کسی دوست سے لے لیں, کسی کی کوئی کلیگ سے لے لیں, اس کے اوپر تھوڑی سی پریکٹس کریں, تاکہ گاڈ فاربڈ اب تو جتنے ہماری نئی گاڑیاں بھی آنی, تو اس میں اگر آپ نے لیٹس سپوز آپ نے پیڈل شفٹرز بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں, آپ نے کہیں آف روڈنگ پہ جانا ہے, آپ نے ہلس پہ جانا ہے, تو آپ کو وہ بھی چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ کس گاڑی کے اوپر کتنا پریشر ڈال کے کب اس کے اوپر لوڈ آ رہا ہے, تو آپ نے وہ شفٹ کرنا ہے, تو وہ آپ کو مینول سے ہی ملے گا. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو چھوٹی گاڑی ہے موٹر ویز کے لیے اٹس ناٹ, یہ واقعی ٹرو ہے کہ چھوٹی گاڑی موٹر ویز کے لیے نہیں ہے؟ آپ دیکھیں اس کی بلڈ کوالٹی, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو چھوٹی گاڑی بائی مین ہم یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سوزوکی ہوگی یا آلٹو ہوگی, ٹھیک ہے. اسی طرح تو اگر ہم جاپنیز کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, اور بھی اگر ویریئنٹس ہمارے پاس ہیں جو کہ چھوٹی گاڑیوں کے اس میں آ جاتے ہیں, تو اس کا سائز جو ہے وہ پرابیبلی کمپیٹیبل نہیں ہے جس رینج کے اوپر ہم جا رہے ہیں. 120 km/h کی اگر اسپیڈ ہے, تو اگر آپ دیکھتے ہیں وہ ہم سٹی میں بھی دیکھیں تو شپ کر کے گاڑی نکل جائے, وہ موٹر وے کے اوپر آپ کو فیلنگ نہیں آتی ہے. تو بڑی گاڑیوں میں بھی جس کے انجن جو ہے اراؤنڈ 1.5 ابو ہے,
وہ بہت ایزیلی ٹریول کر لیتے ہیں. تو چھوٹی گاڑی کا مطلب ہے کہ انجن چھوٹا ہے, تو آپ نے اس کو جتنا آپ اس کو پش کریں گے پروبیبلی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو پرفارم ویل ان دیٹ. لے کے جا سکتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ نہیں لے کے جا سکتے. میں پرفارمنس وائز کہہ رہی ہوں کہ وہ آپ کے لیے بھی تھوڑا سا پرابلم ہو سکتی ہے. اتنے لمبے سفر کے اوپر آپ بہت انکمفرٹیبل ہو کے ٹریول کریں گے, اور آپ کی فیملی بھی اگر جا رہی ہے تو وہ مزید انکمفرٹیبل ہوگی. تو چھوٹی گاڑیوں کو اگر آلٹو یا ویگن آر یا پھر اور بھی اس طرح کے جتنے جاپنیز ویریئنٹس ہیں اس کلاس کے اندر, تو وہ آپ سٹی کے اندر چلا لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. باہر جانا ہے تو آپ پھر سیڈان لے جائیں, وہ آپ کے لیے. لیکن جیسے بھی آپ نے کہا کہ بھئی یہ گاڑیاں آف کورس چھوٹا انجن ہوتا ہے, چھوٹی گاڑیاں ہیں تو روڈ گرپ اچھی نہیں ہوتی اور بہت ساری. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی جو کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, جب میں ٹریول کرتی ہوں, کہ میں خود بہت بائی روڈ ٹریول کرتی ہوں اور خود ڈرائیو کر کے, تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک گاڑی جس کو کہا جاتا ہے باس, Yes, Mehran, the boss. It was my first car. اور وہ گاڑی obviously فیملی کی تھی, میری بہن ہی چلاتے. تو جس دن ہمارے گھر میں وہ گاڑی ہم نے خریدی, میں نے میری بہن نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم نے گاڑی خریدنی ہے. ہمارے پاس سے پہلے سوزوکی بولان ہوتا تھا ڈبہ, اور وہ فادر کو شوق نہیں تھا ڈرائیونگ کا, ان کو اپنی بائک بہت پسند تھی, تو وہ گاڑی کھڑی رہتی تھی اور ہم کہتے تھے یہ ضائع ہو رہی ہے گاڑی. تو میری بہن نے ایک دفعہ وہ ڈبہ نکال کے یونیورسٹی لے کے جانا شروع کر دیا. تب اس کو لوگ بڑے دیکھتے ہوتے تھے کہ شی یوزڈ ٹو لک سو اسمال اینڈ لائک اس کا بڑا ایک انوسینٹ چائلڈش فیس تھا. تو لوگ کہتے تھے یہ کون گاڑی چلا رہا ہے. تو ایک دن گاڑی خراب ہوئی تو پھر پاپا نے کہا کہ نہیں, لڑکیوں کے لیے جو ہے بے شک چھوٹی گاڑی ہو لیکن نئی گاڑی ہونی چاہیے. گاڈ فوربڈ کا مسئلہ, کہ ہم 2 ہی بہنیں تھیں تو ہمیں ایک یہ بھی بہت بڑا ایشو ہوتا تھا کہ گاڈ فوربڈ کا مسئلہ ہو گیا تو کون آئے گا ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. تو پھر ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جاتے ہیں باس کی طرف, سوزوکی مہران. لیکن نئی گاڑی نکلوائی, خریدی ہم نے 6.5 لاکھ کی تھی, بیچی میں نے 8.5 لاکھ کی. تو جب نکلی تو مجھے وہ فائدہ کر کے ہی دے کے گئی. لیکن وہ صرف سیکھنے کے لیے تھی. اگر اس کے اندر میں کہوں کہ میں لانگ ڈسٹینس اگر کوئی اب کیونکہ اوبیسلی وہ تو ویسے ڈسکنٹینیوڈ ہو گئی ہے, تو سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی تھی. لیکن اٹ واز اسٹل اے پیس آف کریپ کنسیڈرنگ کہ اس کی بلڈ کوالٹی اچھی نہیں تھی, کنسیڈرنگ کہ اس کے اندر کوئی ایسا فیچر نہیں تھا جو کہ سیفٹی یا آپ کو جو ہے نا وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک اسٹرینتھ پرووائڈ کرے. تو نہ اس کی سیٹ سے لے کے, اس کی اسٹیئرنگ سے لے کے, اس کے کنٹرول سے لے کے کوئی بھی چیز آپ کو آؤٹ آف دا سٹی ٹریول کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی. یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ میں نے خود دیکھا انفیکٹ بابو سر ٹاپ پہ بھی بڑی بڑی گاڑیاں بھی, بیکاز وہ بریک پیڈس ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بریکس نہیں لگتے ہیں, اور 2 چیزیں آتی ہیں بیکاز اب نیچے آتا ہے وہ صحیح, اگر آپ نے ایس پہ نہیں ہے, بعض لوگوں کو نہیں ہوتی نالج. لیکن وہ جو باس ہے وہ پرفیکٹ جاتی ہے اور پرفیکٹ آتی ہے. اچھا, اس میں بھی بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ گاڑی چلا کون رہا ہے. ٹھیک ہے, مشین تو ایک ہی ہے, مشین کوئی میں استعمال کروں یا کوئی ایک ٹیکنیکل ڈرائیور استعمال کرے, مشین ایک ہی ہے. اگر مجھے اس کے کنٹرولس پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ کب گیئر چینج کرنا ہے, مجھے پتہ ہے کہ میں نے کب کلچ اور ایکسلریٹر کے اوپر گاڑی لے کے آنے, کب بریکس یوز کرنی ہے, تب ہی میں اس کو لے کے جا سکتی ہوں. جانے کو تو ایک وہ ہمارے ٹریول ویلاگر ہے, وہ تو رکشہ بھی لے کے چلے گئے تھے. تو وہ آپ کے پاس اگر وہ اسکل ہے, وہ نالج ہے, اور آپ کو یہ پتہ ہے گاڈ فوربڈ کوئی مسئلہ ہو گیا, لیکن ایڈوائزیبل نہیں ہوگا کہ کبھی آپ, اور اسپیشلی فیمیلس کو تو میں کبھی بھی ایڈوائز نہیں کروں گی کہ ایسے کوئی اسٹنٹس وغیرہ کرے until unless you are sure کہ آپ کے پاس کوئی ایسی فیسیلیٹیشن ہے, آپ کے ساتھ کوئی اور میل کلیگز ہے. یہ ایک چیز ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ان بلٹ ہماری یہ چیز ہے کہ فیمیلس ابھی سٹیز کے اندر تو ٹریول کر سکتی ہیں, آؤٹ آف سٹی جاتے ہوئے تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے. ہمارے پاس اگر 50 یا 60% اچھے مرد حضرات ہیں, تو کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جن کی وجہ سے سوسائٹی میں یہ ڈر پیدا ہوا ہے. تو اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کو پہلے دیکھیں, ہمارے کہنے کے اوپر کوئی اسٹنٹ پرفارم نہ کریں. رائٹ. اچھا, بینگ اے لیڈی آپ کیا پریفر کریں گی, جو ان سٹی جو عورتیں گاڑی چلا رہی ہیں, بچیاں چلا رہی ہیں, خواتین چلا رہی ہیں, تو ان کے لیے ٹاپ 5 کون سی ہیں کہ وہ یہ ریکمینڈ کیا جائے کہ جی یہ والی جو 5 گاڑیاں ہیں یہ سپر کول ہیں؟ اچھا, کنسیڈرنگ اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, فیصل آباد, کراچی, ٹھیک ہے, ان میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر جہاں پہ فیمیلس کو ایٹ لیسٹ آپ کہہ لیں کہ +50 کلومیٹرز ٹریول کرنا ہے, 50 to 100 کلومیٹرز ٹریول کرنا ہے. میری پریفرنس یہ ہوگی کہ گو فار سیڈانس. اب سیڈانس میں بھی ہونڈا سٹی واز دا پیک, ٹھیک ہے, بہت اچھی تھی, لیکن اسی کے کمپیریزن میں چنگھان السفین از اے بیٹر آپشن, کنسیڈرنگ کہ اس کی بلڈ کوالٹی بہت اچھی ہے, کنسیڈرنگ کہ اس کے جو انٹیریئر وائز آپ کے پاس آپشنس ہیں وہ بھی بہت بہتر ہیں, اور اے سی بھی بہت اچھا ہے باقی گاڑیوں سے. سو اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیچ بیک میں وڈ سے بہتر ہے کہ آپ سوئفٹ کی طرف چلے جائیں. سوئفٹ ایک نہیں لے لیں. وڈس میں اگین وہی پرابلم آ جاتی ہے. میں نے بھی ایک دفعہ وڈس لینی تھی اور وہ امپورٹیڈ ہی تھی, اور کہنے کو بہت اچھے کوئی ہمارے تھے جاننے والے, انہوں نے کہا جی بہت شاندار گاڑی میرے بیٹے نے خود امپورٹ کیا, اینڈ اٹ ٹرن آؤٹ کہ وہ میجر ایکسیڈنٹل
رینٹل گاڑی تھی, اس کی سیٹ کورز لگے ہوئے تھے, تو آپ کو کبھی بھی پتہ نہیں چلتا کہ جو یوزڈ کارز ہیں, بے شک آپ اس کو خود امپورٹ کروا رہے ہیں, کہ وہاں پہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو میری یہ ہمیشہ سجیشن ہوگی کہ گو فار اے کار جو کہ نہیں ہوں. اور اس کے علاوہ کیا سٹونک از اے ویری گڈ آپشن, لائک اگر کسی نے ود ان دی سٹی کرنا ہے, کیونکہ وہ ہیچ بیک کا بھی کمبینیشنس ہے, بٹ اٹ گیوز یو ایمپل اسپیس. ہم فیمیلس کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں سیڈان اس لیے پریفرڈ ہے کہ پیچھے جو ہے نا ڈگی میں سامان آنا چاہیے, پھر ہماری وارڈروب بھی ساتھ ساتھ ٹریول کر رہی ہوتی ہے. اور چوتھا آپشن میرا یہ ہوگا کہ گو فار ای وی, اور ای وی میں ہمارے پاس BYD کی ایٹو 2 اور ایٹو 3 آر امیزنگ کارس. اس رینج کے اندر آپ کے پاس ایک پیور الیکٹرک کار آپ کو مل رہی ہے جس کی رینج بھی بہت شاندار ہے. اس گاڑی کو اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد میں ITB بھی یوز کر رہی ہے. سو میری پرسنل پریفرنس یہ ہوگی کہ اف یو وانٹ ٹو گو فار اے نون برانڈ, گو فار اٹ. اور پانچواں آپشن میں اوپن رکھوں گی ان خواتین کے لیے کہ جو یہ سمجھ رہی ہیں کہ اب ہم نے تھوڑی سی ہائی اینڈ گاڑیوں کے اوپر جانا ہے, تو دیپال کے جو SO5 ہے, دیٹس لائک دا ٹاک آف دا ٹاؤن, بیکاز اٹس لائک ریف ٹیکنالوجی. اس میں آپ کے پاس رینج جو ہے وہ اپ ٹو 1100 کلومیٹرز تک مل جاتی ہے. انٹیریئر بہت شاندار ہے, تو اگر کوئی 10 ملین کی رینج تک جانا چاہتا ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ 4 ملین سے لے کے 10 ملین کی رینج کے اندر ہمارے پاس یہ 4-5 بہت اچھے آپشنس ہیں. اچھا, ایک وہ خواتین جو گاڑیاں چلاتی ہیں ان کو ایک گاڑی کے اندر مطلب مینٹیننس کے حوالے سے کیا کیا خیال رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ تو ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے, تاکہ ایشوز جب گاڑی نکلے روڈ پہ تو یہ ایشوز نہ ہوں؟ دیکھیے اس کی کیا مطلب کیا انڈرسٹینڈنگ لیول اور کیا نالج ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنی گاڑی کو سمجھیں, ٹھیک ہے. کبھی ٹائم ملے تو بونٹ کھول کے جو ہے نا تھوڑا سا دیکھیں کہ انجن کے اندر ایکچولی ہوتا کیا ہے. تو وہ جو ایک بڑی سی چیز ہے جس کو ہم ویسے کہتے ہیں کہ انجن ہے, یا اس کلسٹر کو جہاں پہ ڈفرینٹ چیزیں لگی ہوئی ہیں. اب یہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ یہ بہت ہی بیسک یا لے مین ٹرمز ہیں, وہ اس لیے ہم یوز کرتے ہیں بیکاز ہم نے اپنے اس میسز کو, اس آڈینس کو ٹیکل کرنا ہے جس کے پاس یہ بیسک انفارمیشن نہیں ہے. بہت سے فیمیلس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ریڈیٹر کہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے اگر تو لانگ ڈسٹینس کے اوپر بھی جانا ہے یا کچھ بھی ایسی چیز کرنی ہے, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا انجن آئل جو ہے, جو کہ ہر ایک پیریڈ کے بعد یا 5000 کلومیٹرز کے بعد, تو اپنے پاس یا تو آپ نے اگر کمپنی سے مینٹین رکھی ہوئی ہے تو آپ کوشش کریں گے اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. گاڑی جب تک مشین کے اندر چیزیں آپ کی رننگ میں رہیں گی, آپ اس کو پرابلم نہیں دے رہے, وہ آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں دے گے. تو اس کا ہوا پانی جو ہے نا وہ اس کا انجن آئل ہو جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیٹر میں اگین گو فار کولنٹ. میں اکثر جو ہے وہ بتا بھی دیتی ہوں کہ میں کولنٹ کے بجائے پانی استعمال کرتی ہوں, کیونکہ میرا اتنا زیادہ ٹریول نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ کہ ایک دو دفعہ میں نے کہا چلو پانی ٹرائی کر لیتے ہیں, اینڈ اٹس ورکنگ فائن فار می. پہلے ہوتا تھا بیٹریز کے اندر بھی آپ کو پانی ڈالنا پڑتا تھا, اب ڈرائی بیٹریز آ رہی ہیں, ایسڈ بیٹریز ہیں, تو اس میں بھی آپ کو وہ ضرورت نہیں ہوتی. آئی تھنک اس کی لائف بھی زیادہ ہے, اس کی لائف تھوڑی سی کم ہے, تھوڑی سی کم ہے. لیکن یہ کہ ابھی میں نے جب لاسٹ اپنی گاڑی کی بیٹریز کے بارے میں بات کرنے شروع کی کہ مجھے 1-1.5 سال کے بعد چینج کروانی پڑتی ہے, کیونکہ وہ بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو وہ آپ پرانی بیٹری دے کے ریپلیس کروا کے تھوڑا سا ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں 18-20 ہزار کی آپ کو وہ جو نئی بیٹری ملتی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن مجھے ایک ویئر نہیں بتایا کہ اب یہ اس کی جو شیلف لائف ہے وہ 1.5 سال تک ہے, وہ 1.5 سال کی وارنٹی دے رہے ہیں. تو 6 منتھ سے اب وہ آلموسٹ 1.5 ایئرس کے اوپر بھی آ گئے ہیں. باقی یہ کہ جب گاڑی چلانی ہے تو آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ آپ کی گاڑی میں سے کوئی عجیب سی آواز نہیں آ رہی. جس ٹائم کوئی آواز آ رہی نا, اٹ مینس کہ کوئی پرابلم ہے. اور زیادہ تر یہ پرابلم جو ہے وہ آپ کے بریک پیڈس کی بھی ہو رہی ہوتی ہے, سسپینشن کی بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور ٹائرس کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ کمپنی ریکمینڈڈ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ آفٹر 30,000 کلومیٹرز آپ چینج کر لیں. میں نے 50,000 کلومیٹرز کے بعد ٹائر چینج کیے, تو اٹ ورکڈ فائن فار می. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ جی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے. آپ کے پاس بجٹ ہے تو کوشش کریں گاڑی کے اوپر انویسٹ کریں. گاڑی کو ٹھیک رکھیں گے تو آپ گاڑی آپ کو وہاں لے کے جائے گی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں, انلیس پھر یہ ہوگا کہ گاڑی وہیں پہ رہے گی اور آپ کو بھی وہیں پہ رکنا پڑے گا اس کے ساتھ. باقی بہت ہی بیسک سی چیزیں ہیں کہ جسٹ میک شیور دیٹ یور کار از ورکنگ فائن. کوئی بھی پرابلم ہو اس کو اسی وقت آئیڈینٹیفائی کرنا. آواز کے اوپر بس فوکس رکھنا. پھر آپ دیکھیں کہ اس کو نوٹ کریں 1-2 دن آواز کون سی والی کتنی چینج ہو رہی ہے, پھر چلے جائیں میکینک کے پاس. اور میکینک آپ نے رکھنا ہے ایک بھروسے مند انسان. غلط میکینک کے ہاتھ لگ گئی اور آپ نے ایک دفعہ گاڑی کو کھلوا لیا. میں نے آج تک اپنی گاڑی کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا, اور وہ اس وجہ سے بیکاز آئی نو کہ گاڈ فاربڈ کسی نے اس کے اندر ایک چیز چینج کر دی جو کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے, تو اگلے دفعہ اس نے مجھے اس کے اوپر اور ٹھگنا ہے, پھر اس نے اور نئے جو ہے وہ مسائل جو ہے نا نکالنے ہیں. تو اگر کمپنی مینٹینڈ ہو جائے ویل اینڈ گڈ, نہیں ہے تو میں نے بھی 1-2 اپنے میکینکس رکھے ہوئے جو مجھے پتا کہ بھروسے کے بندے ہیں. تو میں ایک کے بجائے 2 لوگوں کے پاس گاڑی لے کے جاتی ہوں, ان سے پوچھتی ہوں مجھے مسئلہ پہلے بتاؤ, پھر اس کو ہاتھ لگانا. صحیح. اچھا, جیسے کہ آپ ولاگس بھی کرتی ہیں اور آپ آٹو کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کے کانٹینٹ کی بھی سارا وہ اسی کے اوپر آپ آتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب کوئی گاڑی جب کوئی نئی لانچ ہوتی ہے
تو جب آپ اس کا ریویو کرنے جاتی ہیں تو آپ اس گاڑی کے اندر کیا دیکھتی ہیں؟ اس کا انجن، اس کا سیفٹی، یا اس کی لکس، یا اس کی ہارس پاور؟ مطلب آپ کیا چیز ایسی جو جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ گاڑی اچھی ہے؟ اچھا، میرا ہیلز اور میلز کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس طرح سے دیر از این انفلکس آف کارس، اتنی گاڑیاں پاکستان میں آ گئی ہیں، لیکن اس گاڑیوں کے بارے میں انفارمیشن دینے والے لوگ ابھی بھی بہت کم ہیں ہمارے پاس. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر ایک سیگمنٹ کو ان کی گاڑی، ان کے ٹائپ کے اکارڈنگ جو ہے وہ گاڑی پچ کر دوں. اب لیٹ سپوز کوئی جاپنیز گاڑی ہے جس کی میں فین نہیں بھی ہوں، لیکن میں پھر بھی اس کے بارے میں ریویو کروں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے ایک سیگمنٹ ہے جو اسی کو پریفر کرے گا، چاہے ان کو چاند سے اتری ہوئی کوئی چیز مل جائے، لیکن وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے سوزوکی یا ٹویوٹا لینی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی میں وہ انفارمیشن رکھوں گی. اگر کوئی نئی ای وی کار آ رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی پاکستان ای وی انفراسٹرکچر کے لیے ریڈی نہیں ہے، میں پھر بھی اس کی انفارمیشن دوں گی. اب اس میں مجھے صرف سوچنا یہ پڑتا ہے کہ لیٹس سپوز کہ میری چینل کے اوپر زیادہ جو لوگ مجھے اس طرح سے ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ایسی گاڑیاں جو کہ ڈیلی یوز میں ہوتی ہیں، آف روڈنگ نہیں، ماڈیفائڈ کارز نہیں، یا کوئی ایسی گاڑی نہیں جو کہ آؤٹ آف دا بلو کوئی، جیسے میں نے ایک دفعہ سائبر ٹرک کا بھی کیا تھا ریویو، اپنے کازن کے فرینڈ تھے باہر ہی تھے، ان کی گاڑی لے کے کیا. تو مجھے میری ایکسپیکٹیشن تھی سائبر ٹرک کا، تب تک تو سنیل منج بھائی نے بھی نہیں کیا ہوا تھا، تو 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے. تو مجھے لگا بڑا اچھا رسپانس آئے گا، بٹ نو اٹ ڈڈ ناٹ گیٹ دیٹ مچ آف این اٹینشن بیکاز وہ پاکستان میں کوئی چلاتا نہیں ہے، اس کا یوزیج نہیں ہے. تو میں نے ان لوگوں کے لیے وہ کانٹینٹ بنانا ہے، ان لوگوں تک وہ انفارمیشن لے کے آنی ہے جن کو اس کی ضرورت ہے. اور ضرورت لوگوں کو ہوتی ہے ایک بجٹڈ رینج کے اندر اچھی گاڑی. اب وہ بجٹ ویری کرتا ہے کہ جی اگر اسپیشلی جو ہے جو ایک نئی گاڑی لینا چاہ رہا ہے نا، اس کے پاس کم از کم 5 ملین کا بجٹ ہوتا ہی ہوتا ہے، اگر وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے نئی گاڑی لینی ہے یا ایون اپ گریڈ بھی کرنی ہے. تو وہ 5 ملین آن ورڈس میں سب سے پہلے دیکھتی ہوں کہ کون سی کیٹیگری کے اندر میں اس وقت بات کرنے والی ہوں. اگر تو مجھے پتا ہے دس از لائک ابو 13.5 ملین یا پھر آپ 15 ملین، اب یہ 1.5 کروڑ سے اوپر کی گاڑی ہے، تو اس کی آڈینس بہت ہی لمیٹڈ ہے. ان کو یہ صرف فیچرز ہی دکھانے پڑیں گے. ان کو میں نے مزید کسی بڑی گاڑی کے ساتھ کمپیئر کر کے دکھانا ہے کہ دس از اے مچ بیٹر کار، یا اس کی فیچرز کمپیریزن میں کر کے دکھاؤں گی، وہ آڈینس سے ڈفرینٹ ہوگی. اگر میں اس کو 5 to 1 ملین 10 ملین کے بیچ میں لے کے جا رہی ہوں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں زیادہ اس کے سیفٹی فیچرز، زیادہ اس کی بلڈ کوالٹی، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کی جو رینج ہے، ان چیزوں کے اوپر بات کر لوں. اور اگین میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہوں کہ یہ گاڑی آپ نے تب لینی ہے جب آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں نے اس کو 3 سال تک چلانا ہے یا 5 سال تک چلانا ہے. کیونکہ جب بھی آپ گاڑی لیتے ہیں، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم کون سی گاڑی لیں، میں ان سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال پوچھتی ہوں. 3 اس میں ایسپیکٹس آ جاتے ہیں کہ آپ کا بجٹ کیا ہے، آپ نے لینی کب ہے، اور آپ نے چلانی کتنے سالوں تک ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، پھر آپ لسٹ ڈاؤن کریں. اور صرف میرے کہنے کے اوپر یا دوسرے ایک آٹو موٹو ریویور کے کہنے کے اوپر نہیں، بلکہ 3-4 اپنے آپشنس لکھیں، پروز اینڈ کونز لکھیں، اپنی مارکیٹ ریسرچ کریں، اور پھر ڈیسائڈ کریں کہ کون سی چیز میٹر کرتی ہے. تو آئی تھنک ہر آڈینس سیگمنٹ کے لیے میں ڈفرینٹ طریقے کا کانٹینٹ بناتی ہوں. ریکمنڈیشن کبھی بھی نہیں دیتی کہ آپ یہ گاڑی خریدیں. میری ایک آپ کہہ لیں کہ ایک لسٹ ہوتی ہے جس میں اس پوائنٹ آف ویو سے آنسرز دے دیتی ہوں کہ اگر کوئی ہر ٹائم شو روم نہیں بھی جا سکتا، تو اس کو ایک POV کائنڈ آف ایک ویلاگ جو ہے وہ ان کے پاس ہو، کہ وہ گھر بیٹھے یا آفس میں بیٹھے یا ڈرائیو کرتے ہوئے سن لیں کہ اچھا یہ میں گاڑی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس نے یہ بات کی ہے، تو انہوں نے یہ بات کی ہے، تو میں بھی شاید یہ اچھی بات لگ رہی ہے اور یہ مجھے سوٹ کر رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ پک کر لیں. سو مائی کور از ٹو گیو انفارمیشن، باقی ریکمنڈیشن سب کی اپنی. صحیح. جیسے ابھی مارکیٹ کے اندر بہت ساری چائنیز کمپنی آئی ہیں، انہوں نے بہت ساری گاڑی جو ہے نا اس وقت انٹروڈیوس کرائی ہیں، لیکن آف کورس ہر گاڑی پاکستان کے لیے تو نہیں ہوگی نا، وہ ان کے ملکوں کے حساب سے ہیں، سارا کچھ ان کا سسٹم بھی. تو آپ یہ جو ابھی جو نئی لاٹ آئی ہے کمپنیز کی، اس میں سے آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ پاکستان کی سڑکوں کے حساب سے کون سی ہمیں سوٹ کرتی ہے؟ اچھا، جو چائنیز کارز پاکستان میں آئی ہیں نا ان 1-2 سالوں کے اندر، اس میں سے کوئی بھی گاڑی ایسی نہیں جو کہ چائنا خود وہاں پہ اس طرح سے استعمال کرتے. BYD کی جو گاڑیاں یہاں پہ ہیں پاکستان میں، ایکسپٹ فار شارک 6، اگر ایٹو 2 بیکاز وہ 6-7 ملین کے بیچ میں آ رہی ہے، سی لائن بھی آلموسٹ جو ہے وہ 10-11-12 ملین کے بیچ میں آ رہی ہے. تو وہ گاڑیاں چائنا میں اس طرح سے استعمال نہیں ہوتی ہیں، وہ دے آر وے اہیڈ آف ایوری ادر کنٹری. یہ میری ایک پرسیپشن تھی بیکاز اوبویسلی یورپین کارس جو ہے ان کا ایک الگ ایک کرزما، ان کی بلڈ کوالٹی. بیکاز میرا پیشن جو اسٹارٹ ہوا تھا، آئی وزٹڈ BMW ویلٹ جرمنی میں، اور پھر مرسڈیز میوزیم بھی دیکھا، تو وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. تو وہ نو ڈاؤٹ یورپین کارس کا ایک وہ ہے
امریکن ٹرکس جو ہے وہ بڑے شاندار ہیں, لیکن جس لیول کے اوپر چائنا اپنی گاڑیاں بنا رہا ہے, جس لیول کی ریسرچ وہ کر رہا ہے نا, وہ پرابیبلی میں شاید کہیں اور اس وقت امیجن نہیں کر سکتی. یہ میں اس ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. میں نے 2 سال پہلے ایک چائنیز گورنمنٹ نے کچھ انفلوئنسرز کو انوائٹ کیا تھا. وی وینٹ ٹو فار, وی وینٹ ٹو BYD کا ایکسپیرینس سینٹر. سو ان کی جو ایک بیٹری ہے, بیٹری کے اوپر ان کے صرف 3000 پیٹنٹس ہیں. اس بیٹری کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ڈرل کر دیں, اس بیٹری کو آپ جلا دیں, اس بیٹری کو صرف پرابلم یہ ہے کہ -53 ڈگریز کے اوپر جا کے شاید اس کا جو ہے وہ کولنگ ہو جائے. باقی یہ نیو انرجی وہیکلس کے اوپر کام کر رہے ہیں. گاڑی پانی میں چلی جاتی ہے تو وہ گاڑی تیر کے جو ہے آپ کو دوسری جگہ کے اوپر لے کے جا سکتی ہے. ہم بہت پیچھے ہیں. تو آپ سمجھیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر چائنیز لاٹ آ رہا ہے, یہ وہ گاڑیاں ہیں جو ہماری روڈ کے اکارڈنگ ہی آ رہی ہیں, ہمارے بجٹس کے اکارڈنگ آ رہی ہیں, اور ہماری ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ہی آ رہے ہیں. لانے کو BYD, لانے کو یہ جو زیکر ہے, پھر ہمارے پاس 2-3 اور بہت بڑے چائنیز برانڈس ہیں. یہ بہت شاندار گاڑیاں بھی لے کے آ سکتے ہیں, اس سے بھی بہتر لے کے آ سکتے ہیں, لیکن ہماری شاید ابھی تک ان کو بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں, اور شاید ہم نے بھی وہ فلیور ابھی تک نہیں ٹیسٹ کیا. تو جس دن ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ آج کل جس طرح ٹینک 500 ہے, ٹینک 500 کی لکس, اس کے فیچرز آر وے بیٹر دین لینڈ کروزر, ٹھیک ہے. لیکن جس کو پتا ہے کہ جی میں نے لینی 8-9 کروڑ کی گاڑی کیونکہ یہ لینڈ کروزر ہے, وہ لے گا. لیکن کسی کو پتا ہے کہ یہ 2-2.5 کروڑ کے اندر آپ کو سیم لکس میں بٹ مور اس کے فیچرز بہت زیادہ شاندار ہیں, پلس اٹس اے ڈفرنٹ ٹیکنالوجی, اٹس اے پلگ ان ہائبرڈ ایز ویل, اٹس اے ہائبرڈ ایز ویل. سو آپ کی رینج کتنی ہو جاتی ہے, تو وہ ڈیزل جو ہے وہ جلانے کے بجائے آپ جو ہے ایک اچھی اکنامک گاڑی لے رہے ہیں دیٹ از گڈ ٹو گو فار مور دین 3 to 5 years. اگر آپ نے رکھنی بھی ایک فیملی کار ہے, ایک آپ اس کو بے شک آف روڈنگ پہ بھی لے جائیں, اس کی بہت ساری اسٹرینتھ اور بلڈ کوالٹی بھی بہت شاندار ہے. پاکستان میں وہ اس کو مینوفیکچر کریں, CKD یونٹس آ رہے ہیں, تو مطلب چیزیں آ رہی ہیں. صرف ہماری پرسیپشن کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم نے صرف دیکھنا ہے. تو میرے خیال میں 1-2 سال کے اندر مزید ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ, اور چائنیز مارکیٹ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ دے ور ہیپی ود لاسٹ ہم نے جو ان کو لاٹ بھیجا تھا کہ جی ٹھیک ہے تھوڑی سی ایکسپینسو گاڑیاں ہوں گی لیکن فیچرز اچھے ہیں. جیسا ایک بہت ہی شاندار MPV ہے زیکر کی, آئی تھنک اٹس 009 یا 007, آئی ایم فارگیٹنگ دا ماڈل. زیکر کی ایک MPV ہے, اٹس اے وین. اب وین کے اندر آپ بیٹھے, جیسے شوفر ڈریون گاڑیاں ہوتی ہیں کہ آپ لے بیک کریں, مساج سیٹس ہیں. اب وہ چیز اتنی ضرورت ہے ورکنگ ویمن کو یا مامس کو جنہوں نے بچوں کو پک کرنا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے. اب ہے وہ 4 کروڑ کی گاڑی, بٹ آئی ایم شیور کہ اگر کوئی فیمیل, اور مجھے پتا ہے کہ فیملیز ایسی ہے کہ جو وہ چاہتی ہیں کہ انسٹیڈ کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اسٹریٹ اس کے اندر بیٹھیں یا پھر ایک لمبا ٹریول ہے, تو دے کین افورڈ دیٹ 4 کروڑ کی گاڑی. لیکن وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو جب ایک فلیور ملے گا وہ اس کو ٹرائی کریں گے. there are going to be more brands which are going to come forward, اور پھر obviously ایک روڈ اسٹرکچر اور سینس وہ سب چیزیں ڈیولپ ہوں گی, and we are going to see the difference for sure. جس سے ہمارے پاکستان کے اندر جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں جیسے سوزوکی ہے, ٹوئٹا ہے, تو اب سوزوکی میں جو ابھی آپ نے بات کی وہ آلٹو والی, تو آلموسٹ یہ 3 ملین 4 ملین کے قریب اب یہ بھی آ جاتی ہیں اگر آپ کو چاہیے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پریفر کرتے ہیں, اگر میں کسی سے بولوں کہ جی مجھے آلٹو لینی ہے, دے سیڈ کہ وائی ناٹ گو ٹوورڈس جیپنیز کارس. اب تو خیر چائنیز بھی آ رہی ہیں, لیکن آج سے 1-1.5 سال پہلے تک جیپنیز تھی جو کہ یوز تھی, اور ایک کورین تھی, اور وہ بھی خیر کم تھی, لیکن جیپنیز کا زیادہ ایک دم سے آیا تھا. شروع میں وہ میرا اور وٹس آئی تھی سب سے پہلے. تو کیا یہ واقعی کہ اتنے میں اگر آپ جا کے سوزوکی کی ایک آلٹو اٹھائیں اس سے پہلے کہ آپ جا کے آپ جو ایک جیپنیز یہ آپ سمجھے وہی ایک اندھوں میں کانا راجا والا کمپیریزن ہے کہ جی یا تو یوز کار, جاپنیز یوز کار یوز کرنی ہے, یا پھر سوزوکی آلٹو یا پھر ویگن آر جو آپ نہیں پرچیز کر سکیں. میری پرسنل پریفرنس اگین میں کہوں گی would still be to go for a new car. ٹھیک ہے, وہ آپ آلٹو کی طرف ہی جائیں. میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے اتنی ٹیکنیکل نالج نہیں ہے کہ میں اس گاڑی کو پورا کھول کے بتا سکوں یا اس کو ری اسمبل کر لوں, یا پھر میرے پاس وہ ٹولز نہیں ہوں گے یا میرے پاس وہ لوگ نہیں. بیکاز اگر ایک یوزڈ گاڑی بھی ہوتی ہے, آپ 5 میکینکس کے پاس لے کے جائیں, سب نے اپنے اپنے ڈفرینٹ اوپینین دینا ہے, تو آپ کو کبھی سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ جو یوزڈ گاڑی ہے اس سے پہلے تک یہ کس کے ہاتھ میں رہی ہے, کتنی چلی ہے. اور جو یوز گاڑی ہوتی ہے وہ آبویسلی بہت چلی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ پاکستان میں آتے آتے اس کو آپ سیٹس اس کی کورس چینج کروا لیں, آپ اس کے میٹس چینج کروا لیں, کارپیٹس جو اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں, انٹیریئر بہتر کر لیں, لیکن انجن اور جو اس کا فریم ہے آپ کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوا ہے. اور گاڑی کا تو اصل میں بات ہی وہی ہے کہ انجن اور فریم اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو اگر تو کسی لڑکی نے لینی
ہے نا, پھر تو میں کہوں گی کہ بھائی گو فار اے برانڈ نیو کار, چاہے آپ کو آلٹو کی طرف ہی جانا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ ٹیکنیکل نالج ہے, اف یو ہیو دا ریسورسز, یو نو کہ جی لڑکے ہیں, گاڈ فاربڈ مسئلہ بھی ہو گیا تو جا کے ٹھیک کروا لیں گے, اور پھر آپ کو وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر آپ جب نئی گاڑی لیتے ہیں تو آپ کو 3 سے 4 تک یہ سکون ہے کہ آئل چینج اور اس کی بیٹری کے علاوہ جو ہے نا مجھے اس کے اوپر زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کنسیڈرنگ کہ آپ کی گاڑی کے اندر کوئی میجر کوئی پرابلم نہ آئے ہو. تو میری پریفرنس رہے گی کہ گو فار اے برانڈ نیو کار. لیکن جیسے میں نے ابھی کچھ دن پہلے دیکھی, ایک ہماری لوکل میڈ آلٹو اور ایک جیپنیز آلٹو, زمین آسمان کا فرق تھا. دیکھیے فیچرز کیپیسٹی ایک بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. فیچرز اور وہ یوزڈ ہے لیکن اس کا کمفرٹ لیول. اچھا, میں نے لاسٹ 2 ویکس پہلے نا, میرے کزن ہیں لاہور میں ہوتے ہیں, ان کے پاس ہے ٹویوٹا پریس, اور وہ ہمیشہ سے پریس کی فین رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ تقریباً گاڑی انہوں نے لی 6.5 ملین کی. میں نے کہا آپ نے 10 سال پرانی گاڑی 65 لاکھ روپے کی لیے کیوں؟ تو پھر انہوں نے مجھے دکھائی گاڑی, انہوں نے کہا کہ دیکھو اس میں 10 سال پہلے جاپان کے اندر آپ کی وائرلیس چارجنگ کا آپشن ہے, آپ کے پاس وہ ایڈاس فیچرز جو کہ کیمرے کے تھرو نہیں, لیکن آپ کے پاس وہ سینسرز, وہ ساری ٹیکنالوجی, پلس آپ کو مائلیج وہ 25 کلومیٹرز پر لیٹر کے حساب سے وہ دے رہی ہے. سو ان کو یہ پتا تھا کہ جو میرے رشتہ دار وہ گاڑی چلا رہے ہیں, وہ میرے جاننے والے, مجھے ان کو پتا تھا کہ گاڑی اچھی ہے. پھر جنہوں نے امپورٹ کروائی تو ان کو ایک اچھا ایک ماڈل مل گیا. تو until and unless you are sure about that car کہ جی یہ جو پروڈکٹ ہے یہ میں خود لے کے آئیں, یا تو آپ جاپان سے جو وہاں پہ بھی آپ کے رشتہ دار ہو جس نے خریدی اور آپ کو 100% گارنٹیڈ ہو کہ یہ گاڑی ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا. اٹس لائک اے کلسٹر آف ڈفرنٹ سسٹمس. اگر اس مشین ہے, مشین میں ایک بھی چیز خراب ہے, اس میں سے ایک اسکرو بھی یہاں سے ہل گیا, تو میں کیا ہی کر سکتی ہوں اس کے اوپر. میرے پاس وہ ٹیکنیکل نالج نہیں ہے. جس کے پاس ہے وہ ضرور خریدے, لیکن جس کے پاس ٹیکنیکل نالج نہیں ہے, یہ لاکھوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, تو گیمبل نہ کریں. گو فار سم تھنگ دیٹ از مور سوٹیبل. اینڈ نو ڈاؤٹ کہ اس رینج کے اندر جو آپ کو اچھی ٹیکنالوجی مل رہی ہے, جو جاپنیز کارس کے اندر ہے, دے آر اسٹل وے ایڈوانس. لیکن پاکستان کے اندر دیکھیں نا کیا آ رہا ہے ہمارے پاس. سو میری پریفرنس اگین وہی ہوگی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گاڑی چلانی کس نے ہے اور کتنے عرصے تک چلانی ہے, پھر آپ اس کے حساب سے آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں اس کا. اچھا, اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک فیمیل ہے جس کو ایک جیپنیز کار چاہیے, اب وہ اگر جاتی ہے شو روم پہ, تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اسکیم ہوتے ہیں. بے شک میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جو شیٹس آتی ہیں وہ بھی ڈپلیکیٹ بن جاتی ہیں, سب کچھ. تو ایک عورت جو ہے وہ جا کے وہ کیسے چیک کرے کہ ہاں جی جو سارے ڈاکیومنٹس ہیں جو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ اتنی ڈیمیج ہے, یا اس کا فرنٹ خراب ہے, یا اس کا سیکنڈ ڈور بنا ہوا ہے, وہ واقعی یہی ہے یا اس سے زیادہ ہے, تو اس کو کس جگہ پہ جائے اور کہاں کس طرح اس کو چیک کرے؟ اچھا, اس میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کر لیتی ہوں کہ میں نے بھی ایک جاپنیز گاڑی خریدنی تھی, تو میں نے اس کی انسپیکشن کروائی. وہ ایک نون جو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے جی, کہ ان کو بلایا. اس وقت 3,500 لیتے تھے وہ چیکنگ کے نا, تو انہوں نے کہا جی اس میں یہ مسئلہ ہے, یہ میجر ایکسیڈنٹل ہے, اور اے سی اس کا ٹھیک چل رہا ہے. پھر بعد میں نے دوسرے میکینک سے چیک کروایا, تو انہوں نے کہا جی اے سی تو اس کا چلتا نہیں ہے. تو انہوں نے کیسے کہتے ٹھیک ہے, کیا پتا کہ وہ جو فریم ہے وہ ٹھیک ہو, لیکن وہ آپ کو انہوں نے غلط بتا دیا ہو. تو بہت سارے ایسے پوائنٹس جو تھے جو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید انسپیکشن ٹھیک نہیں ہوئی. سو میں کسی بھی انسان کی گارنٹی اس ملک میں لیتی نہیں ہوں, کیونکہ بحیثیت ایک قوم جو ہے نا, ہم لوگ بہت بے ایمان ہیں. ہم لوگ اتنی ہینکی پینکی کریں گے کہ اس چیز کو اچھا دکھانے کے لیے جو ہے نا ہم ہر لیول تک چلے جائیں گے, کسی طریقے سے ہماری یہ چیز بک جائے. لوگ یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ بھائی اگر آپ ریکمینڈ کر رہے ہو یا کسی نے آپ سے لاکھوں کی چیز لی ہے, تو اس نے کتنا عرصہ لگا کے وہ پیسے جمع کیے ہوں گے, اور مزید اس نے کتنے عرصے اس کے اوپر ریلائی کرنا ہے. تو میں اگین, میرے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. جس دن اگر مجھے لگا کہ میرے پاس اتنی ٹیکنیکل نالج ہے اور میں جو ہے نا ایسے ٹھوک کے جو ہے وہ بتا دوں گی کہ یار یہ گاڑی ایکسیڈنٹل ہے نہیں ہے, وہ پرابیبلی میں بھی نہیں بتا سکتی. ایک بہت ہی کوئی اچھا میکینیکل انجینئر ہو جس کے پاس اس پروڈکٹ کی نالج ہو, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی یہ کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کے علاوہ بھی اگر آپ نے انجن کے اندر بھی جانا ہے تو پارٹس کی اویلیبلٹی, یہ سب چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. ایک آبسولیٹ گاڑی ہے جو کہ 10 سال پہلے تھی, اس کے پارٹس اب اویلیبل نہیں ہوں گے, تو وہ جگاڑ ہی انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. سو میں دوبارہ سے یہی کہوں گی, پیپرز فیک بھی بنتے ہیں, میٹر ریورس بھی ہوتے ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر, کچھ بھی ہو سکتا ہے. رسک مت لیں,
اور اگر تو لینا ہے, اگر آپ کو پتہ ہے آپ اس بزنس میں ہیں, جس میں بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, تو شوق سے کریں, لیکن میری ریکمنڈیشن نہیں ہوگی. جیسے ابھی آپ نے کہا یہ ٹھوک کے, ہاں جی, یہ ہم نے بھی سنا ہے کہ جیسے لڑکے کہتے ہیں نا کہ جی وہ ٹھوک کے چیک کیا ہے, تو یہ کیا سلسلہ ہے یہ ٹھوک کے جو ہے نا؟ اچھا, جیسا یوزلی جو آئی ڈرائیو چنگھان ایلسمن نا, تو وہ اکثر شروع میں کبھی یارس والے یا ہونڈا سٹی کی نا گاڑی کھڑی ہوتی تھی, تو میں کسی کو بتاتی تھی کہ کوئی مانتا نہیں تھا اس چیز کو نا کہ اس کی بلڈ کوالٹی اسٹرانگ ہے. اب سب مجھے کہتے ہیں یہ نا پرسنل اس کی کرتی رہتی ہے ریکمنڈیشن کہ جیسے اس کو فری میں ملی ہے یا اس کے برانڈ ایمبیسڈر ہے, تو آئی وش ہوتی, لیکن میں سمپل کو بتاتی ہوں, میں نے کہا آواز سنیں, ٹھیک ہے, ٹک ٹک ٹک. اور یارس کے اوپر اگر آپ کریں گے نا تو وہ اتنی اس کا ہالو اسٹرکچر, اتنی اس کی پتلی شیٹ ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں گاڈ فوربڈ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سارا امپیکٹ آپ کے فرنٹ جو ہے وہ اس کے بمپر نے بھی لینا ہے, اور ساتھ میں جو ہے جتنا امپیکٹ آئے گا وہ شروع میں ہی آ جائے گا. آپ نے انجن کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو اس کے اوور آل جو فرنٹ اسٹرکچر ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اب کہتے ہیں جی ٹویوٹا ہے, ٹویوٹا یارس ہے, ٹویوٹا یارس ہے, جب وہ گاڑی کا نام ٹویوٹا ہے لیکن اس رینج کے اندر وہ آپ کو وہ فیچرز نہیں دے رہی, وہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ. اگر آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں تو آپ جاپنیز سے چائنیز میں سوئچ کر سکتے ہیں, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اور کسی نہ کسی کو تو ایکسپیریمنٹ کرنا, اور میں بھی کیا بتا وہ چائنیز جو ہے پروڈکٹ وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو جائے. اور یہ ہوا بھی, بہت سے لوگوں نے کیا. آئی ریممبر جب میں نے گاڑی خریدنی تھی, دیور 17,000 بکنگس اس کی, اور میں نے کارپوریٹ سے کر کے اپنی کمپنی سے کہہ کے جو ہے وہ گاڑی خریدی اس طرح سے کہ مجھے یہ گاڑی کسی طریقے سے مل جائے, اور کرتے کرتے وہ گاڑی 1 سال کے اندر ڈبل پرائس کے اوپر ہو گئے. تو جب آپ کو یہ لگے, آپ کی سبجیکٹ نالج اتنی ہو جائے, آپ کی مارکیٹ ریسرچ اتنی ہو جائے کہ یہ پروڈکٹ اس ملک میں بہت اچھا چل رہا تھا, پاکستان کے اندر بھی چل سکتا ہے, ٹرائی ٹو گیٹ ہولڈ آف دیٹ. جس ٹائم آپ کے مائنڈ میں ہو کہ میرے پاس یہ بجٹ ہے, میں نے یہی گاڑی خریدنی ہے, اور اب جس طرح سے ایک دم سے ہوتا ہے کہ جی 8 لاکھ روپے آپ کو سستے مل رہے ہیں, پیریوڈک مینٹیننس ہو رہی ہے, پی پی ایف ہو رہا ہے, تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں تو اویل کریں. لیکن مائنڈ میں 1-2 چیزیں فکس ہونے چاہیے کہ میرا بجٹ اتنا ہے, اس سے زیادہ میں نے اوپر جانا نہیں ہے, اس سے کم نہیں جانا, کیونکہ اگر میں نے چیز خریدنی ہے, کوئی آفر آئی, کوئی چیز ہوئی, میں نے ریکمنڈیشن لے لی, میں نے اپنے بجٹ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیا, لیکن چیز میں نے وہی لینی ہے جو مجھے سوٹ کرے. بہت سے لوگ وہ کر لیتے ہیں غلطی, یہ کروڑوں کی چیز ہے, اگر آپ صرف جو ہے کسی کے کہنے کے اوپر لے لیں اور ساری زندگی آپ کو ملال رہے گا کہ یار غلطی کر دی یہ کر, تو کبھی بھی ایسے مت کریں. یو شوڈ ٹیک یور ٹائم. میں وہی دوبارہ کہوں گی کہ ہیلز اور ویلز دیکھیں, پارک ویلز دیکھیں, کو پارک گیئر ہے, جو پلیٹ فارم دیکھنا دیکھیں, بلکہ دیکھیں 5 دفعہ دیکھیں, ہر ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, ویب سائٹس کے اوپر جائیں, انٹرنیشنل جو اس کی رینج کے آلٹرنیٹیو پروڈکٹس ہیں اس کو بھی جا کے اسٹڈی کریں, اور پھر جا کے خود مارکیٹ میں وہ چیز دیکھ کے آئیں. کیونکہ کچھ چیزیں دیکھنے میں بہت شاندار ہوتی ہیں, لیکن جب آپ ایکچوئل جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ غلطی ہو گئی. تو کبھی بھی ایسا مت کریں, آپ کی لاکھوں کی انویسٹمنٹ ہے, اپنی انویسٹمنٹ کا خود خیال کریں اور دھیان کریں. تو اچھا, جیسے بھی آپ نے مجھے بتایا کہ اس کی جو اسٹرکچر ہوتا ہے, آف کورس ہر چیز کا اسٹرکچر از مور امپورٹنٹ. اچھا, اگر اب کوئی گاڑی ہے جو کہ ویسے بڑی ایکسپینسو ہے, لیکن پتہ ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل ہے, اس سے ریزنیبل ریٹ سے مل رہی ہے, جو پاکٹ فرینڈلی ہو رہی ہے کسی کو, تو اس میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں اچھا اس سائڈ سے اگر لگی ہوئی ہے تو اٹس فائن, اور اس سائڈ سے اگر لگی ہوئی ہوگی یا ایکسیڈنٹل ہوگی تو نہیں, بالکل بھی چانس مت لیں. وہ کون سی اینگلس کا بھی ہم سنتے ہیں کہ جی آئی تھنک کوئی فینڈر ہوتا ہے کہ جی اس کی طرف نہ ہو, یا یہ وہ اردو میں کہتے ہیں نا جی شاخ کی طرف سے نہ لگی ہو. تو وہ جو چیزیں وہ مطلب آپ کے بہت سارے ایسے جن کا بجٹ کم ہوتا ہے لیکن وہ ایکسیڈنٹل گاڑیاں ان کو آفر ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ کیا اسپیسیفک چیز دیکھیں گے, اگر اس سائڈ سے ہے تو اٹس اوکے, اور اگر یہ والی سائڈ نہیں, اگر یہ سائڈ اس کی ڈیمیج ہے تو پھر یہ تھوڑا سا ایشو ہے. اچھا سر, اس پہ میں اگین وہی بات کروں گی, میں کوئی ریکمنڈیشن یا میں کبھی کوئی بات کروں گی نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری ایک چیز کو اٹھا کے جو ہے نا وہ آگے میں بھی بہت چیزیں جو ہے نا وہ نئی کریٹ کر دی جائیں کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں سے ہو تو لے ہی جا سکتی ہے, کیونکہ وہ آپ اس کو جوڑ توڑ کر کے کچھ اور کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. میں دوبارہ سے کہوں گی, کہنے کو تو ہمارے پاس جو کسٹم والی گاڑیاں ہوتی ہیں کتنی سستی ہوتی ہیں, کتنی شاندار ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کسی کی مجبوری ہے تو وہ بھی گاڑی خریدے. میں ہمیشہ سے ریکمینڈ کروں گی کہ کم پیسے ہیں تو بے شک ابھی گاڑی نہ خریدیں. اب ماں باپ سے لون لیں, کسی سے لون لیں, لیکن گاڑی ایکسیڈنٹل نہیں لینی ہے. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جی میں نے اگر چلانی ہے تو کم از کم اس طرح کی تو گاڑی ہو کہ اس کے ضروری نہیں ہے کہ گاڑی بس اب 4 پہیے ہو اور ساتھ میں اسٹیئرنگ لگا تو اس کو ہم گاڑی کہتے ہیں. اب ہمارے پاس بہت سی چیزیں ضروری ہیں کہ ہماری ایز اے فیمیل سیفٹی نیٹ ہونا چاہیے. گاڈ فاربڈ ٹائر کا ہی مسئلہ, اگر ایک دفعہ ٹائر کا مسئلہ نکل آتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بار بار آتا رہے گا, تو آپ نے کبھی بھی یہ رسک لینا ہی نہیں ہے. تو میں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ یہاں سے لگی ہو تو لے لے, وہاں سے لگی ہو. لڑکے میں کہتی ہوں جو مرضی کریں, فیمیلز نے ایسا نہیں کرنا. اور دوسرا یہ کہ ایکسیڈنٹل میں اگین یو ڈو ناٹ نو ایز مٹیریل سائنٹسٹ, آپ کو کبھی بھی
تب بھی نہیں پتہ چلے گا انٹل انلیس آپ اس کو مائکروسکوپ میں لے کے جا کے دیکھیں یار یہ یہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں, یہاں پہ پرابلمز آ رہی ہیں. میکینکس بھی بہت ساری گاڑیاں جو ہیں وہ جگاڑ سے تو بنا لیتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی وہ گاڑیاں روڈ پہ دیکھی ہیں؟ وہ کبھی بھی چلتی ہوئی دکھتی نہیں ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جی تھوڑا ٹائم کے لیے کسی نے روڈ پہ نکال دی یہاں سے وہاں, لیکن چلتی وہی گاڑی ہے جو کہ صحیح دکھتی بھی ہے, اس کی روڈ پریزنس بھی ہے, اس کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یہ پراپر گاڑی ہے. تو جگاڑ مت کریں, جس کی مجبوری ہے وہ صبر کریں, اور جب اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں تبھی جا کے وہ گاڑی خریدیں. اچھا چلیں دیکھیں, بیکاز آپ بھی ایک فیمیل ہیں اور میں بھی, تو کلرس کا ہمیں بڑا ایشو ہوتا ہے. وی آلویز وانٹ کہ ذرا اچھا برائٹ, مجھے تو بہت ہوتا ہے کہ برائٹ کلر کی گاڑی, جو کہ گھر کے ہمارے مرد بول رہے ہوتے ہیں نہیں جی اس کی ریسیل نہیں ہے, اس کا یہ نہیں ہے, لیکن ہم ہمیشہ اس پہ اسٹک ہوتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, کوئی برائٹ کلر کی, جیسے ایکوا یلو کلر کی, پنک میں آئی تھی وہ, کوئی ہیلو کٹی کا کوئی سیریز آئی تھی تو اس کے اندر آئی تھی. تو کیا واقعی اس کی ریسیل کا ایشو آتا ہے؟ دیکھیے ایک تو پاکستانی عوام اتنی obsessed ہے نا اس ورڈ ریسیل سے, ابھی خریدی نہیں ہے تو پہلے سے سوچ رہے ہیں کہ جی بیچنا ہے. دوبارہ یہ بات کہوں گی, گاڑی کس نے خریدنی ہے؟ اگر تو لیٹس سپوز میں کہتی ہوں میں نے 5 سال اس گاڑی کو چلانا ہے ایز اے فیمیل, اچھا آئی پریفر بلیک کارس, مجھے ایک obsession ہے کالی گاڑیوں سے نا, کہ میرے ہوتا ہے کہ کلر جو مرضی بھی مائنڈ میں ہو, لیکن مجھے پرسنلی بلیک ہی پریفرڈ ہے, ایون دو اس کو روزانہ صاف کرنا پڑتا ہے. لیکن مجھے باقی چیزیں جیسا نیل پینٹ بھی میں کلرز والے لگاتی ہوں, آئی لائک کلرز ایز اے فیمیل, اور میں نے دیکھا بھی ہے. لیکن زیادہ تر فیمیلس میں نے دیکھا ہے کہ دے آلویز گو فار ویری ڈیسنٹ کلرس. پتہ نہیں کیوں وہ اتنے ایکسپیریمنٹس آج کل نہیں ہو رہے, لیکن میں چاہوں گی کہ ہو. اور ایسا نہیں ہے کہ گاڑیوں کی ریسیل جو ہے وہ کلرس کی وجہ سے, ہماری آپ جنرل پرسیپشن لے لیں کہ جی وائٹ کرولا ہو گئی, بلیک سیوک ہو گئی, تو ساتھ میں ہمارے پاس 1-2 اور آپشنز رہ جاتے ہیں, جیسے مہران کا سینڈ بیج کلر تھا, تو جی اس کی سلور گرے کلر یہ جو ہے یہ چلے جاتے ہیں جی اس کی ریسیل, کیونکہ مارکیٹ آپ کے پاس بڑی آ جاتی ہے. ایک وہ کہتے تھے اٹس کائنڈ آف اے لیکوڈ منی, کہ جب آپ لے کے نکلیں گے تو کوئی بھی خرید لے گا. لیکن اب کیونکہ ہمارے پاس اتنے سارے آپشنز, اگر آپ نے دیپال SO7 کو بھی دیکھا ہو تو اس کا جو ایک لیمبورگینی ہائی لائٹر کلر ہے, اورنج کلر, انٹیریئر بھی کتنا مزے کا, اور اس کا جو آپ آؤٹ لک دیکھیں دور سے بھی نا تو وہ اتنی شاندار گاڑی آپ کو لگتی ہے. تو مے بی ود ان سم ٹائم اس کی بھی ایک مارکیٹ ڈیولپ ہو جائے, یہ ایک پرسیپشن کے اوپر ہوتی ہے. لیکن ہاں آپ کوئی آڈ کلر لیں گے تو آبویسلی جب آپ بیچنے جائیں گے تو لوگ یار کلر کی وجہ سے ہم یہ گاڑی نہیں لیں گے. جو آپ نے ایک بلو کلر پہنا ہے, اسی میں ایلسمین بھی آتی ہے, تو میں جب اس گاڑی کو دیکھتی ہوں آئی کوڈ لٹرلی پیوک آن دیٹ, کیونکہ مجھے وہ کلر ہی سمجھ نہیں آیا کہ یہ نبیولا بلو کلر جو ہے انہوں نے ڈالا. تو 3-4 گاڑیاں ہی دیکھی, لیکن بلیک اور وائٹ کتنی زیادہ دیکھ رہے, تو کسی نے اگر لینے تو وہ کہیں گے یار اتنی بھی ہمیں ہارش کلرز والی نہیں چاہیے, ڈیسنٹ کلر ہو تو مے بی ہم جا سکتے ہیں. اور وہ ایک مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ مسکنسیپشن بھی ہے کہ فیمیلس کو کلرفل پنک گاڑیاں چاہیے. میں نے کوئی پنک گاڑی والی دیکھی نہیں ہے اپنے آس پاس, اچھے جو ہے دوسرے کلرز ہوتے ہیں, بٹ دیر از نو ہارم ان دیٹ. آپ رکھیں اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو لانگ ٹائم کے لیے یوز کرنا ہے, آپ چیز وہ لیں جو آپ کو پسند ہو, ٹھیک ہے. پھر یہ آپ سوچیں کہ جی اگر میری پاکٹ اجازت دیتی ہے تو آفٹر سم ٹائم میں نے اس کو چینج کرنا ہے, مے بی ریپینٹ کروا دوں. اب تو بہت آسان ہے جی, PPF آپ کروائیں تو وہ آپ کی ویسے پینٹ پروٹیکٹڈ رہے گا, اس کے اوپر جا کے آپ ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں, تھوڑی سی ماڈیفکیشن کر لیں, جس کے میں حق میں نہیں ہوتے. مت چھیڑا کریں, یہ وہ والی نہیں ہے کہ آپ نے مینی پیڈی کروا دیا تو آج کلر چینج کروا دیا. گاڑی بہت مہنگی چیز ہوتی ہے, مت چھیڑے اس کو. جو چیز آ رہی ہے پرانی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے اس کو اپنی بہن بھائیوں کو پاس آن کرنا ہے یا گھر میں کسی اور کو دے دینا ہے, پھر آپ کر لیں, بٹ ڈو ناٹ ایکسپیریمنٹ ود تھنگس وچ آر آلریڈی دیئر. باقی کلر پریفرنس آپ انٹیریئر چینج کر لیں, اندر ہی بیٹھ کے دیکھنا ہے, باہر سے تو آپ کو ویسے ہی نہیں دکھنی ہے کون سے آپ نے شوز کرنے ہیں. انٹیریئر چینج کر لیں, ایکسٹیریئر کے ساتھ پنگے نہ کریں. اچھا اس سے بھی آپ بار بار آپ EV کارس کا بہت ذکر کر رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہے یا ہو جائیں گی آگے؟ بہت کامیاب ہے. اگر تو میں صرف اس وقت بات کروں اسلام آباد کی اور پنجاب کی, پنجاب کے اندر پہلے میرے بھی ڈاؤٹس تھے کہ ود ان 1 سال 2 سال کے اندر پتہ نہیں پاکستان کا لینڈسکیپ کیسے چینج ہوتا ہے, بیکاز بہت ساری اسپیکولیشنز یہ تھیں کہ جی EV کے اوپر بھی ٹیکس لگ جائے گا, لیکن لاجک یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں ہو سکتا. ایک تو چلو ٹھیک ہے گورنمنٹ نے پبلک کے بارے میں سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا, لیکن ایک بیسک ایک لاجک بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تو گورنمنٹ نے لاجک کو لے کے چلنا ہے اور انہوں نے EVs کے اوپر ٹیکس لگا دیا, جس طرح وہ سولر کے اوپر ٹیکس لگا رہے تھے, لیکن بزنس کمیونٹی کی طرف سے اتنا پریشر آیا کہ دے ہیڈ ٹو کنسیڈر اٹ. اسی طرح سے EVs کے اوپر ٹیکس لگانا اس وقت کے لیے یا آج کے ٹائم کے لیے بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے. بہت ان کو ایک ہونا تھا کہ پبلک نے بہت ایک آؤٹ برسٹ کرنا تھا, بیکاز آپ کے کہنے کے اوپر کمپنیز جو ہیں انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آ رہی ہیں اور آپ ان کو وہ ٹف ٹائم دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے
पेट्रोल शॉर्टेज की वजह से ये काम रोक दिया है. एक मुफ्त की चीज़ मिली हुई है आपको सोलर, आप उसको यूज़ नहीं करने दे रहे. ईवीज़ के अंदर ऑलरेडी क्योंकि लोगों ने सोलर्स कर दिए, हमारे पास बिजली के प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो गए थे पिछले 1 साल के अंदर. वो तो अब आई डोंट नो क्या एकदम से दोबारा से क्रिएट भी की जाती है प्रॉब्लम्स, ये तो सबको ही पता है, लेकिन शॉर्टफॉल बहुत कम हो चुका हुआ था क्योंकि लोगों ने अपनी चीज़ें भी काफ़ी सोलर्स के ऊपर. अब आप देखें कौन सी ऐसी सोसाइटी में आप निकल जाए जहाँ पे आपको स्लोप दिखेगी ना, वहाँ पे आप देखिएगा ऐसे पूरे के पूरे जंगल हैं सोलर के. हर बंदा जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास ये इजाज़त थी कि जी अगर हर महीने मैंने 1,00,000-1.5 लाख रुपए बिल देना है सोलर का, ये बिजली का, तो मैं क्यों ना 10 लाख एक सोलर लगा लूँ, एक साल में मेरी कॉस्ट पूरी हो जाएगी. तो ये चीज़ें जब आप वैसे सोच रहे थे तो शुरू में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी मुझे भी थी कि क्या पता गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, बट गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया है. ईवी बसेस जब आई है ना पंजाब में, उस दिन मुझे श्योर हो गया कि इट्स अ गुड टाइम दैट पीपल शुड गो फॉर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अब उन बसेस को भी चार्ज करने के लिए, उन कार्स, उन टैक्सीज को भी जो कि ईवी स्कीम के थ्रू वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं. और क्लाइमेट चेंज इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, आफ्टर द पॉलिटिकल अपसेट, क्लाइमेट चेंज इज़ द बिगेस्ट इशू जो हम लोग एड्रेस नहीं करते, और ईवीज़ उसका बहुत बड़ा एक मसला हल कर सकते हैं. इसी वजह से अगर आपने देखा तो इस वक्त इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जितनी गाड़ियाँ उन्होंने ईवीज़ पे शिफ्ट कर रही हैं. इसी तरह से अभी मुझे पता है कि बहुत सारे इदारे जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज के साथ जो उनके वो वेंचर्स वगैरह हो रहे हैं, एंड दे आर ऑल शिफ्टिंग टुवर्ड्स ईवीज़. तो आप ये समझें कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जब ब्यूरोक्रेसी और उस लेवल के लोग जो हैं, इदारे वगैरह जो हैं, वो ईवीज़ को सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे तो आम पब्लिक के लिए भी एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी. और मुझे ये लगता है कि एक नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, उस चीज़ को एक चांस देना चाहिए. बहुत से लोग हमारे पास, कहने को एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो कि एक पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है, हम उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे. उनके लिए तो एक बाइक भी लेना बहुत बड़ी चीज़ है. हम उन लोगों के लिए ले रहे हैं जिनकी पॉकेट्स हमें पता है कि वो किस लेवल के ऊपर जा सकते हैं. तो मैं उनको ही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, गो फॉर एन ईवी, ताकि ये कि वो जो एक बर्डन हमारे पास पेट्रोल प्राइसेस का है उसको एक शॉर्टफॉल हो जाता है, विच फॉर नो रीज़न होता है, लेकिन वो भी चीज़ कहीं ना कहीं कम हो जाएगी. सो आई डू होप एंड आई डू प्रे दैट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूज टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. और हम लोग अगर अडेप्ट करना शुरू कर दें तो 3-4 साल के अंदर, और वैसे तो BYD के CEO ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान में 2030 तक 50% ऑफ द कार्स विल बी इलेक्ट्रिक, चाहे वो हाइब्रिड की तरफ हों या प्योर ईवीज़ की तरफ हों. सो आई ऑल्सो अज्यूम कि ऐसा ही होगा इंशाल्लाह. चले, पंजाब में तो ये कामयाब हो सकती हैं, जो मतलब जो मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट्स अपार्टमेंट्स कल्चर नहीं है, सारे मोस्टली जो है ना वो बेंगलो कल्चर है. बट अगर हम जाते हैं टूवर्ड्स कराची, बड़ा सिटी, हमेशा से वहाँ पे अपार्टमेंट कल्चर है. तो ये जो कार्स हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल कार्स तो बहुत आ गई हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक स्टेशंस मौजूद नहीं हैं, तो उनके लिए आई थिंक ये थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. लेकिन अगैन इट्स टू अर्ली टू से कि ये हमारे उस इकोसिस्टम में फिट इन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि कराची एक वो भी है जहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं और लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं, पीने का साफ पानी नहीं है, तो वो कहाँ से इलेक्ट्रिक ग्रिड लेके आएंगे, स्टेशन लेके आएंगे. अभी मतलब अगर अभी जैसे अभी आपने कहा कि इन फ्यूचर, और आपने कहा कि उन्होंने कहा 2030 के अंदर ये कामयाब हो जाएगा तक, लेकिन ये भी टाइम है. तो जो अभी परचेज कर रहे हैं इन गाड़ियों को, तो उनके लिए थोड़ा सा ये हैसल नहीं है. देखिए, इस वक्त जो परचेज कर रहा है ना, वो वही कर रहा है जिसके पास अपना 5-6 करोड़ का घर है, जिसके पास ये एक्सेस है कि उसने तकरीबन 20 लाख रुपए का सोलर इंस्टॉल किया हुआ है, और साथ में उसको ये पता है कि कुछ ना हुआ तो मैं जो मेरी सप्लाई की इलेक्ट्रिसिटी उसी को यूज़ करके कर लूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉस्ट इनकर नहीं होती है. ठीक है, इसमें जो ईवीज़ का भी जो एक बड़ा मसला है वो प्रॉबेबली इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट नहीं है. सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या ये वो डिस्पोजेबल गाड़ी तो नहीं होगी कि आफ्टर सम टाइम जब नई टेक्नोलॉजी आ गई और हम नई चीज़ों के ऊपर शिफ्ट कर गए, इसकी रीसेल, वो सब ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स हैं. और जिस ब्रैकेट के अंदर ये गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो उसको ख़रीदने वाले लोग अभी ये चीज़ें नहीं सोच रहे. उनके लिए ये एक प्रायोरिटी नहीं है. उनके लिए उनकी लाइफस्टाइल के अंदर एक लग्जरी, एक कंफर्ट और एक सेफ्टी का जो एडिशन है ना, वो उसके लिए प्राइस पे कर रहे हैं, एंड दे आर हैप्पी विद इट, एंड दैट इज़ द रीज़न. आई रिमेंबर अभी लास्ट में कि i9 की डीलरशिप थी चंगान की, वहाँ गई तो लाइन में ऐसे दीपाल लगी हुई हैं. 1 करोड़ की गाड़ी है, मतलब ऐसे लग रहा है कि वो लॉन के सूट बिक रहे हैं और लाइन के अंदर गाड़ियाँ लगी. लोग कह रहे हैं जी बुकिंग्स जो है वो नहीं मिल रही हैं. हेवल, ये जो टैंक है GWM का,
وہ اس کی بکنگز ہوئی ہوئی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم نے خریدنی ہے. وہ 2.5 کروڑ کی گاڑی ہے اور وہ کمپنی کہہ رہی ہے ابھی ہم اور نہیں دے رہے. تو آپ سوچیں کہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے اندر ہے اور وہ اس کا چنک ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ پروڈکٹ بھی انہی کے لیے, یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, ان میسز کے لیے نہیں ہے جو کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ اگلے وقت کی روٹی کیسے کمانی ہے. تو وہ ای ویز یا پیٹرول کی پرائسز کے اوپر ان کو زیادہ اتنا افیکٹ نہیں پڑ رہا ہوتا. سو ہم ٹارگیٹ ہی انہیں لوگوں کو کریں. اینڈ ود ان سم ٹائم اگر کراچی کی بھی بات کی جائے تو بہت سے لوگ جو DHA یا پھر بحریہ والی سائڈ کے اوپر اب رہنا شروع ہو گئے ہیں تو انہوں نے اس انفراسٹرکچر کو انسٹال بھی کر دیا. انہوں نے تو پانی اپنا خود ہی وہ سی واٹر کے تھرو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. سو آئی تھنک کہ ان لوگوں کے لیے پریفرڈ ہے. آہستہ آہستہ جب چیزیں چینج ہو, کیونکہ مجھے آئی نو فیو ٹاورز جو کہ اب اسلام آباد میں بھی بن رہے ہیں, وہ ہیں تو ورٹیکل ٹاورز لیکن وہ بیسمنٹ کے اندر اپنے EV اسٹیشنز بنا رہے ہیں. یہ ان کا سیلنگ پوائنٹ بن رہا ہے کہ آپ کی گاڑی نیچے کھڑی ہوگی تو آپ کو ہم کمرشل ریٹ کے اوپر آپ چارج بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ. جیسے ابھی آپ نے ڈپال کی بات کی کہ میں بھی دیکھ رہی ہوں روڈ پہ کافی آ گئی ہیں, مطلب انسپیکٹڈ. میں اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی لیکن یہ بہت زیادہ مے بی دکھنے میں بہت خوبصورت ہے. انٹیریئر تو خیر اس کا ہے ہی حسین. لیکن میں بھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ریل دیکھ رہی تھی کہ کیونکہ اس میں اتنے زیادہ سینسرز ہوتے ہیں کہ وہ کوئی آئی تھنک کوئی ناردرن ایریا لے کے گئے تو وہ واپس اس کو جو ہے نا وہ ٹو کرا کے تو یہ والا جو ایشو ہے, کیونکہ آف کورس چلے یہاں تو پھر بھی ایک آدھ اسٹیشنز آپ کو مل جائیں گے آگے پیچھے, لیکن اگر آپ اس کو کیونکہ اتنی بڑی گاڑی جس میں اتنی ساری آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہیں تو اس کو ڈیفینیٹلی آپ آؤٹ آف سٹی بھی چلائیں گے. تو لیکن اس کے ساتھ آف روڈنگ نہیں کریں گے نا, اور اسپیشلی ایسی جگہ کے اوپر کبھی بھی نہیں لے کے جائیں گے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ مجھے الیکٹرک وہ ملے گا نہیں اسٹیشن جہاں پہ میں اس کو چارج کر سکوں. سو اگر 1100 کلومیٹرز ہے تو آپ کے لیے پریفرڈ یہ ہے کہ اسلام آباد سے لاہور جائیں, لاہور سے واپس آ جائیں. ٹھیک ہے, یہ اسی رینج کے لیے. آپ نے یہ بھی وہی والی بات ہے کہ ایک پروڈکٹ آ گیا ہے, اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کے لیے یہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر تو میں تھوڑی سی حیران بھی ہوتی ہوں کہ لوگ اس کو واقعی آف روڈنگ کے لیے جو ہے نا پلان آؤٹ کر رہے ہیں. ابھی ایک ایگزامپل دیتی ہوں, ایک نئی گاڑی ہے جیٹور T2. اب دیکھنے میں وہ ایک پرفیکٹ آف روڈ گاڑی ہے اور اس کے جو ویریئنٹس جو گلف میں یوز ہوتے ہیں وہ آف روڈنگ کے لیے ہے, لیکن جو ویریئنٹ پاکستان کے اندر آیا وہ ہے پلگ ان ہائبرڈ اینڈ اٹ از اے 1.5 cc انجن. اب وہ انجن آف روڈنگ کے لیے نہیں ہے. وہ گاڑی دکھنے میں اور اس کا ایک شو پیس ٹائپ, مطلب یہ نہیں کہہ سکتی بری گاڑی, بہت اچھی گاڑی ہے, بہت شاندار گاڑی, جس کو پسند ہے وہ انفیکٹ اس کا شو کیس بھی اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ اس نے اس کے اوپر الرٹ رکھا ہوا ہے. وہ آپ نتھیا گلی تک آف روڈنگ کر لیں, اس سے آگے آپ نہیں لے کے جا سکتے بیکاز وہ اس کا انجن نہیں ہے. اس کا انجن آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کرے گا آف روڈنگ کے لیے. گاڈ فوربڈ کوئی فردر مسئلے ہو جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک فیملی فن کے لیے گاڑی ہے, لڑکوں نے جانا ہے, فیملی نے جانا ہے, وہ جا کے جی کیمپنگ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں وہ الیکٹریسٹی کا آؤٹ لیٹ ہے کہ آپ نے کیمپ کر کے اوپر چھت پہ بیٹھ رہے ہیں, ساتھ میں گلاسز وغیرہ کے کپ ہولڈرز وغیرہ رکھ لیں. ریجڈ اس کی لک ہے کہ بیٹھتے ہوئے آپ کو فیل ہو کہ جی میں جیپ میں بیٹھ رہا ہوں یا پھر کوئی بڑی گاڑی کے اندر بیٹھ رہا ہوں. تو آپ نے اگین جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھی ہو. آپ نے اپنی جو ہے تھوڑی سی ریسرچ بھی کرنی کہ جی جب, اور مجھے پتا جی اس کی بھی بکنگ ہو چکی ہے میرے خیال میں 1000 گاڑی تو انہوں نے پہلے دن میں بک کر لی تھی. اب کسی نے اگر یہ سوچ کے کیے کہ جی میں اس کو لے کے جاؤں گا نارتھن ایریاز, وہ تو گیا بیکاز اٹس اے پلگ ان ہائبرڈ. ٹھیک ہے, پیٹرول کے اوپر آپ لے گئے اس کو, گاڈ فوربڈ کوئی مسئلہ ہو گیا اور ایک نئی گاڑی کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ کیا پرابلمز آ سکتی ہیں. تو اگین آپ کے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کی ڈرائیو کیسی ہے, کس لیول تک آپ نے لے کے جانا ہے. تو گاڑی بھی لیں لیکن اس کو بھی استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مشین دی ہوئی ہے. لیکن یہ چائنیز گاڑی جو ابھی اتنی آئی ہوئی جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی ان کی, تو ان میں اتنے سارے آپشنس ہیں, سینسرز تو بے تحاشا ہیں ہر چیز کے, جو آئی تھنک ہم اس سوسائٹی کے جو لوگ ہیں پاکستان کے, وہ سمجھ ہی نہیں آتا جی آواز کس چیز کی آ رہی ہے, بہت دیر کے بعد اچھا جی اس چیز کی. تو یہ تھوڑا سا پرابلم نہیں ہے کیونکہ ایک تو ہمارے پاس لائن میں چلنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر ہم اوورٹیک کر رہے ہیں تو ہم ویسے بھی اپوزٹ ڈائریکشن سے کرتے ہیں, تو ہم تو بہت سارے رولس کو فالو کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا, جو سینسرز ہیں نا یہ جاپنیز گاڑیوں میں چائنیز سے زیادہ تھے, اور پرابلم اگین وہی ہے کہ پاکستان کے اندر وہ چیزیں لائی گئی ہیں جس کے اندر ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. سیفٹی تو ہماری کہیں پہ ریکوائرمنٹ تھی ہی نہیں نا کہ بھائی کوئی گاڑی سائڈ سے بلائنڈ اسپاٹ مانیٹر ہو گیا, یا پھر اگر آپ نے ایون پارکنگ کرنی ہے تو اڈاس کا جو فیچر ہے لوگ بند کروا دیتے ہیں جی ہم نے لین کے اندر نہیں جانا, ہم نے خود ڈرائیو کرنی ہے. تو وہ کوششیں کرتے ہیں. اب زیادہ تر جو گاڑیاں ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کی اسپیڈ لمٹ کے لگے ہوتے ہیں بورڈز لگے ہوتے ہیں تو اس کو آٹومیٹکلی کیپچر کر کے وہ آپ کی اسپیڈ اس حساب سے ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. لوگ اس کو بند کروا دیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی اسپیڈ کے اکارڈنگ چلانا ہے, وچ از ناٹ بیڈ, لیکن اگر آپ رسپانسبلی ڈرائیو کر سکتے ہیں. سو گاڑی خریدنے کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی بچانی بھی ہوتی ہے. تو
اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ مائنڈ سیٹ یہاں پہ کیا ہے, اتنی کروڑوں کی چیز باہر لے کے جا رہے ہیں, تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. تو سینسرز تو جاپنیز گاڑی میں بھی بہت اچھے تھے, یورپین میں بھی بہت اچھے ہیں, امیریکن میں بھی بہت اچھے ہیں, چائنیز کے بھی ہیں. چائنیز میں پرابلم صرف یہ ہو جاتی ہے کہ ابھی تک لوگوں نے بند نہیں کروائے کیونکہ نئے ماڈلز آ چکے ہیں. تو یہ بھی آہستہ آہستہ اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, جس میں ابھی وہ ریموٹ کنٹرول سے جو ہے آپ گاڑی کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اٹس لائک اے ویری بیسک فیچر ان لاٹ آف کارز جو کہ یورپ میں استعمال ہوتی ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو وہ کچھ لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ جی بچے کے ہاتھ میں ہے تو اس کے اوپر ویڈیوز انہوں نے بنا دی کہ دیکھیں گاڑی خود آگے پیچھے جا رہی ہے اور یہ پرابلم آ رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اسٹڈی کر لیں, ایک مینول آتا ہے ہر گاڑی کے ساتھ, اس کو اسٹڈی کریں, اس کے ریویوز دیکھیں. ریویوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے فیچرز جیسا مجھے بھی اپنی گاڑی کے بارے میں اگر نہیں پتہ تھے تو وہ مجھے اسی طرح سے پتہ چلیں گے. ہمارے پاس وہ ہمارے کورس میں تو نہیں ہے کہ آپ نے ہر گاڑی کو اسٹڈی کرنا ہے, لیکن اگر آپ ایک چیز خرید رہے ہیں تو اس کے بارے میں ایک اچھی نالج ان ڈیپتھ ہونی چاہیے, اور آوازیں اور وہ سینسرز آپ کو ود ان 3-4 منتھس آپ کو ویسے پتہ چل جاتا ہے. لیکن وہ آوازیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, انجن سے آنے والی ہر آواز بہت زیادہ پریشان کر سکتی ہے. کیونکہ میں نے آپ سے ایک کویسچن اس لیے کیا ہے بیکاز یہ جو پوجو گاڑی ہے پوجو, تو اس کے اندر ایک سینسر ہے جی, ریورس کرتے ہوئے اگر پیچھے کوئی, کیونکہ پاکستان ہے جگہ جگہ کچرا بھی ہوتا ہے, یہ میری گاڑی کا بھی پرابلم ہے. یہ میرے ساتھ ہوا کہ میں ایک جگہ پہ تھی اور ریورس کروں تو وہ کھڑی ہوئی اور اس میں سے آواز آئی جا رہی ہے, وہ پیچھے کچھ ہے پیچھے. میں جب کیمرے میں دیکھوں دیر از نتھنگ, کوئی بھی نہیں ہے بھائی, کیا چیز ہے. تو میں نے اپنے بھائی کو کال کیا کہ بھائی یہ کیوں نہیں ہل رہی ہے, اس کو کیا ہو گیا. تو کہتا ہے کہ اچھا, اس نے کہا اچھا یہ ہے وہ. میں نے کہا نہیں سب کچھ کلیئر ہے. اس نے کہا اچھا دیکھو کوئی شاپنگ بیگ تو نہیں ہے روڈ پہ, تو وہ شاپنگ بیگ تھا. تو یہ ہماری سوسائٹی کے تھوڑا سا مشکل نہیں. دیکھیے یورپین گاڑی ہے نا, تو وہ وہاں پہ ایک پلاسٹک بیگ کی بھی جو ہے نا قدر ہوگی. پاکستان میں یہاں پہ انسانوں کی قدر نہیں, تو وہ کہتے ہیں جانے دو, کوئی بھی چیز ہو تو. لیکن یہ کہ اس کی بھی آئی تھنک کوئی سینسٹیوٹی والا بھی پرابلم زیادہ کچھ ہو گیا ہوگا, کیونکہ وہ لائنس بھی جو ہیں وہ آپ اپنے حساب سے بھی ایڈجسٹ کروا لیتے ہوتے ہیں. پیجو واز اے ویری گڈ کار, انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر نہیں چلی بیکاز اس کو مارکیٹ صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا, بٹ اٹ واز اے ویری ویل بلڈ کار. اگر اس کو صحیح طریقے سے لوگ لے آتے تو پسند آتی ہے لوگوں کو گاڑی. لیکن خیر آئی ایم ہیپی دیٹ دیر مور چائنیز کارس, تاکہ اب ہمارے پاس نا ایک وہ لاسٹ میں پوڈ کاسٹ میں نے بات کی کہ پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے پاس صبح دوپہر شام کا نا یہ مینیو یا دال روٹی ہے یا سبزی ہے یا پھر چکن آپ کو مل جائے گا. اب ہمارے پاس ایک بفے لگ گیا کہ جی یہ بھی ہے نان ویج, گلوٹن فری, یہ ہر چیز اویلیبل آپ کے پاس ایک آ چکی ہے. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سی چیز سوٹ کرتی ہے, اس کے اکارڈنگ آپ اپنی چیز پسند کر لیں. ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی تھی, تو اسی پوڈ کاسٹ کو میں نے جب میں آپ کا ریسرچ کری تو میں نے ایک کامنٹ پڑھا, تو میں نے کہا میں ابھی آپ سے وہ کویشچن کروں کہ وہ خاص کویشچن تھا کہ جی آپ نے کوئی بات کی تھی اس کے اندر ریگارڈنگ ڈالا. آپ کو پتہ ہے ڈالے والے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, یہ ڈالا کلچر والے لوگ بڑے سینسٹیو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں میڈم تو بات کر رہی ہیں ان سائڈ, صحیح ہے, تو جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں جن کی زمینداری ہے تو وہاں پہ تو آف کورس وہ آف روڈس اس سینس میں کہ آف کورس زمینداری ہے, مٹی ہے, مڈ ہے, تو ان کے لیے تو وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اٹس ناٹ اے گڈ چوائس. دیکھیے ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے نا کہ اپنے لیے جتنی انفارمیشن لینی ہے نا ہم وہ لیتے ہیں, اس کے آس پاس ہم سنتے ہی نہیں ہیں نا. اب جو انٹرویو تھے انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کو پرسنلی کوئی گاڑی بند کروانی ہے تو وہ کون سی ہوگی نا. تو میرے لیے ود ان دا سٹی فیمیلس کے لیے بھی میں کہوں گی کہ ود ان دا سٹی پنڈی, اسلام آباد, کراچی, لاہور, ان سب ایریاز کے اندر جہاں اتنی آف روڈنگ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اتنی بھی بری گاڑیوں کے حالات نہیں ہے, اور آپ کو چاہیے فیملی کار, تو اٹ از دا ورسٹ کار ٹو ہیو, بیکاز اتنی بڑی گاڑی ہے, اس کا اتنا بڑا کیبن اسپیس آپ ویسٹ کر رہے ہیں, جس کے اندر آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان بیٹھا ہو, یا پھر اس کے اندر یا تو جانوروں کو انہوں نے بٹھایا تھا وہ بھی اندر بیٹھ جاتے ہیں, پودے رکھ لیتے ہیں یا ٹرانسفر کر لیتے ہیں, آپ کی ویسے اسپیس ہوتی ہے. اتنا بڑا انجن آپ کا سے ویسٹ ہو رہا ہے آدھی گاڑی کو گھسیٹنے کے لیے. دوسرا یہ کہ جو بیک سیٹ کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ انتہائی انکمفرٹیبل. اب لوگ یہ سمجھتے نہیں کہ گاڑیاں جب آئی بھی تھی تو اس کو لے کے آئے تھے جب ارتھ کو ایک آیا تھا پاکستان کے اندر, تو اسپیشلی اس کو ان گاڑیوں کو بھجوایا گیا تھا تاکہ ماؤنٹینز اور اس رینج کے اندر اس کو یوز کرے. پاکستان میں جو ہے صرف ایک ہی طرح کے کام کرنے کے لیے انہوں نے ایک شو کرنے کے لیے کہ جی ہمارے پاس کالا ڈالا ہے تو ہمارے پاس پاور ہے, اٹ از اے ریپرزینٹیشن آف پاور. دس از واٹ از رانگ ود آور سوسائٹی, کہ ہم لوگوں نے اب گاڑیوں کو بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا ہے. سو آئی ول اگین سے, آپ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں جہاں آپ کی ذمہ داری ہے ضرور اسی کو استعمال کریں, لیکن آپ کے پاس اور بھی آپشنز ہیں. آئیسوزو کی طرف چلے جائیں, اس کہنے کو تو BYD شارک 6 از لائک سو مچ آف اے بیٹر آپشن. اب ریڈارا ہیوج, اٹس ہیوج, اور اچھا دیکھنے میں زیادہ ہیوج لگتی ہے, اس کے جو فینڈرز اور جو اس کا روف ریلز ہیں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں, اور ساتھ میں ہمارے پاس اب ریڈارا آ گیا, ریڈارا R6, اٹس اے پیور EV,
اور وہ بھی بہت شاندار آپ کے پاس ڈالا. تو نکل آئے اس جو ہے نا ریوو والے ہیلیکس والے مائنڈ سیٹ سے. اور بھی گاڑیاں ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر تو آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے کہ جی میں نے جانا ناردرن ایریاز, گاؤں جانا ہے, ماؤنٹینس پہ جانا ہے, اچھی بات ہے, آپ رکھیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. ایز اے فیمیل, ایز اے پرسن ہو لیوز ان دا سٹی, میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے لینی ہے تو اس رینج کے اندر 2-2.5 کروڑ کے اندر آپ بہت شاندار گاڑی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اس میں بھی فردر ڈیٹیلس چاہیے تو کامنٹ کریں, اس کا میں جواب دیتی ہوں آپ کو. چلو یہ تو ہماری ساری باتیں ہوں گی, لیکن ہمیشہ ہوتا ہے کہ فیملی میں سے کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی انجینئر ہو تو جو بھی بیمار ہوگا وہ گھر والے ڈاکٹر کے پاس آ کے, بے شک بیچارہ جنرل فزیشین ہے لیکن وہ اپنے کڈنی کا درد بھی وہیں لے کر آئے گا. تو اب آپ کے پاس تو جی اتنی انفارمیشن ہے, اور یہ جو گاڑیوں کی انفارمیشن ہوتی ہے بڑی ٹیکنیکل سائڈ ہے. مطلب یہ میرے خیال سے ہر وقت لرننگ پروسیس ہے. ہر دفعہ ایک نیا برانڈ آئے گا تو ایک نئی بیماری, میں کہتی ہوں نئی بیماری آئے گی گاڑی کے ساتھ. تو ایسے ہوتا ہے کہ فیملی میں بس فون کرتے ہیں جی بختاور یہ بتا دیں, یا چلے میرے ساتھ میں گاڑی خریدنے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں تو پلیز. اچھا, اٹس ویری فنی ایکچولی, کیونکہ ایسا واقعی فیملی تو نہیں, میرے فرینڈ سرکل میں نا مجھے روزانہ 1 سے 2 کالز یا میسیجز آتے ہیں کہ اچھا وہ, اور فیمیلس کے نہیں, لڑکوں کے آتے ہیں. اور وہ جو ہے نا کوئی انکلز بھی ہوں گے, وہ بھی مجھ سے پوچھو, بڑے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ کافی بڑی پوزیشن کے اوپر بھی, لائک ہی از دا موسٹ ٹیکنیکل پرسن آئی نو. تو مجھے کہتے ہیں بیٹا گاڑی یہ والی لینی ہے. میں نے کہا سر ذرا تھوڑے ٹائم رک جائیں, 6 مہینے اور. نہ کہتے ای وی انہوں نے کوئی لینی تھی. تو وہ آج تک جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی چیز چل رہی تھی, وچ اٹ ایکچولی ہیلپس می کہ میں مزید اس چیز کے بارے میں لرن کروں اور ان کو کمیونیکیٹ کروں. تو اٹ ڈز فیل گڈ کہ ایسا ہے, اور اچھی بات ہے. اب تو بلکہ میرے فادر بھی جو ہے نا اکثر مذاق کرتے ہیں. میں نے اس دن کچھ کہا, میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے اس میں نا انجن کا یہ کی والا مسئلہ ہو رہا ہے, تو کس کو میں چیک کرانا ہے. کہتے ہیں وہ ایک لڑکی ہے, وہ ریویوز وغیرہ کرتی ہے ہیلز آن ویلز کے نام سے, اس سے بات کرو. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے. اب یہ ایک پرابلم آ گئی کہ میں کسی سے اپنی جینوئن پرابلم ڈسکس کروں تو وہ انفارمیشن مجھے چاہیے ہوتی ہے. بٹ ایسا ہو رہا ہے, اور آئی ایم ویری ہیپی کہ لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. کبھی شوق ہے کہ انجن کو کھول کے دیکھیں جی اس کے اندر, یا کبھی ایسا ایکسپیریمنٹ کیا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. انجن مطلب بونٹ وغیرہ کھولتی ہوں, صاف صفائی کرتی ہوں, لرن کرتی ہوں کہ کیا ہے, چھیڑتی نہیں ہوں. کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ جس دن میں نے ایسا کر لیا نا تو اس دن یہ پرابلم آ جائے گی. بیکاز اٹ از اگین اکثر اوقات جو ہے وہ چیزیں جو میکینک کو پتہ ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا, غلطی سے کہیں پہ میرا ہاتھ لگے, ہاتھ ہی جل سکتا ہے کیونکہ وہ گاڑی اگر چلتی بھی آ رہی ہے, ریڈیٹر اتنا گرم ہوتا ہے. تو میں خود ایکسپیریمنٹ نہیں کرتی, اور لیکن یہ کہ میکینک کے سر پہ کھڑے رہ کے میں دیکھ ضرور رہی ہوں کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. اور میری بہن کا ایکچولی لائک شی از اے ویری ٹیکنیکل پرسن, شی از اے PhD ان AI, اور وہ فاسٹ میں پڑھاتی ہے. تو اس کو بچپن سے شوق تھا, وہ کمپیوٹرز کھول دیتی تھی, لیپ ٹاپس کھول دیتی, کیلکولیٹرز. تو اس نے ہماری بڑی چیزیں تباہ کی ہیں. تو وہ اب دکھتا ہے کہ وہ چیزیں کریں, لیکن میرا پرسنلی شوق نہیں کہ میں گاڑیوں کو کھولوں. لیکن یہ کہ انٹیریئر پوائنٹ آف ویو سے مجھے گاڑی کو صاف رکھنا, اس کے انٹیریئر کی ڈیٹیلنگ کرنا, اوور آل اس کی صاف صفائی جو ہے وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. کہ میں کسی کی گاڑی دیکھوں نا تو میں فوراً سے شروع ہو جاتی ہوں کہ یار گاڑی کو پریزنٹیبل ہونا چاہیے, بیٹھنے کی ایک اچھی جگہ ہونی چاہیے. تو وہ کہیں سے میری OCD اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, جس میں ایکچولی فیمیلس کو اب یہ بھی جو ہے وہ اس طرف بھی جا رہی ہوں کہ کون سے پروڈکٹس یوز کرنے ہیں گاڑی میں. اب ہر روز میں تو نہیں لے کے جا سکتی اس کو باہر دھلوانے کے لیے, کیونکہ اگین وہاں پہ آپ کو ویٹنگ ایریاز کا بھی نہیں پتا, پھر آپ ہر روز افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ 500 روپے لگا کے آپ کرو. تو اگر آپ گھر میں ایک اچھا آپ کے پاس گھر کا ہی ویکیوم کلینر ہے, اس کو رکھیں پورچ کے سائڈ پہ. میں نے یہی کیا ہوا ہے, پورچ کی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, خود ہی جو ہے وہ اندر سے ویکیوم کر لیتی ہوں, اور 2-3 پروڈکٹس رکھے ہوئے ہیں تو گاڑی دھل جاتی ہے الحمد للہ. تو کسی نے دھلوانی ہے تو بے شک لے آئے میرے گھر. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, میرے دماغ میں بہت دیر سے کویشچن آ رہا ہے کہ جیسے اب چلے آپ نے نہیں لینی یوز گاڑی, لیکن اگر آپ کی فیملی میں کسی نے لینی ہے اور جن سے لینے جا رہے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ ساتھ میم بختاور آ رہی ہیں, تو وہ ایکسپریشن تو ہوتے ہوں گے نا کہ بھائی جن کے پاس اتنا جو ریویو دیتی ہیں, اب ان کے سامنے ہم نے اپنی, کیونکہ جب کوئی سیل کر رہا ہوتا ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 100% سچ بولتا ہوگا, صحیح ہے, تھوڑا بہت تو کہیں نہ کہیں وہ جھول دیتا ہی ہوگا. تو وہ ان کو ڈر نہیں لگتا کہ مطلب, اچھا ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں نے اپنی فرینڈ کو اس نے لینی تھی, تو اس نے 2-3 گاڑیاں مجھ سے کہا کہ یہ ہے تو کون سی لینی چاہیے. تو میں نے اس کو فون پہ ریکمنڈیشن دے دی, میں کہیں اس کو لے کے نہیں گئی, کیونکہ مجھے اگین میں اس چیز کے معاملے میں نا تھوڑی سی پرٹیکولر ہوں کہ میں نے کسی کو خرید و فروخت میں ہیلپ نہیں کرنی. آئی کین ناٹ ٹیک دیٹ رسپانسبلٹی, بیکاز دی تھنگ از کہ اگر وہ چیز ٹھیک نہیں نکلتی ہے اور مجھے اگر وہ پتہ ہے
تو آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی دیٹ پرسن کہ دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ مجھے کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا. تو پہلے میں پی آر میں بھی بہت لوگوں کو ہیلپ کرتی تھی, آئی واز کنیکٹڈ ود آل دا کرکٹرز, ایکٹرز اور وہ سب, تو ڈیلز وغیرہ فی سبیل اللہ کروا دیتی تھی. لیکن پرابلم میرے اوپر ہی آ جاتی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ہے تو یہ تو ڈلیور نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا میں نے صرف آپ کو کنیکٹ کروایا تھا, تو میں اس چیز کی طرف جاتی نہیں ہوں. لیکن میں اکثر اوقات یہ کہ میری اپنی بہن نے گاڑی لینی تھی تو اس کو میں نے اوبیسلی ریکمینڈ کر دیا, لیکن میں نے اس کو جو کہا کہ یہ گاڑی نہیں لینی اس نے وہی گاڑی لے لی, تو اب وہ پچھتاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ وہی میں اپنی پرسنل پریفرنس, اپنی پرسنل ریکمنڈیشن اور جس حد تک میرے پاس انفارمیشن اور نالج ہے وہ میں ضرور کمیونیکیٹ کرتی ہوں, لیکن پریشر نہیں کرتی, بیکاز وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ چیز آپ کے اوپر ہی آ جاتی ہے. اور یہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ غلط انسپیکشن کی وجہ سے میں گاڑی خرید لیتی, تو میرے لیے ایک لائف لانگ میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا کہ میرے 20-30 لاکھ روپے جو میں نے اتنی محنت سے جمع کیے وہ ضائع ہو گئے. تو میں دوسرے لوگوں کو بھی کہوں گی غلط چیز مت بیچیں. آپ کا سوال جو ہے صرف یہ نہیں کہ آپ نے گاڑی بیچ دی تو بس ختم ہو گیا, آپ نے آخرت میں بھی جانا ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی سوچیں. کبھی بھی بدنیتی کے ساتھ کوئی کام نہ کریں, نیت اچھی رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اور دے گا, اور آپ جتنی لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید کرے گا. سو میرا فوکس اسٹریٹ اوے یہی ہے کہ اپنی طرف سے ہیلپ آؤٹ کروں گی, انفارمیشن دوں گی, جس نے لینی لے لے, نہیں لینی 100 بسم اللہ. رائٹ. اچھا, اب آخر میں آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی نے ایک گاڑی رکھنی ہے, ایک جو مڈل کلاس ہوتے ہیں وہ تو بیچارے ایک ہی رکھ پاتے ہیں بیکاز آج کل بہت ایکسپینسو ہے کارس, تو آپ کیا پریفر کریں گی, آپ کی کیا سجیشن ہے کہ گو ٹورڈس ہمارے جو اپنے برانڈس ہیں جو اسپیسیفک برانڈس تھے, یا ٹرائی کریں جو نئے آئے ہیں برانڈس؟ ایکچولی جو برانڈ دے وانٹ ٹو بائی اونلی ون اینڈ دے کین. اچھا, جو برانڈس ہم جن کی بات کر رہے ہیں, دا 3 بگ جائنٹس سوزوکی, ٹویوٹا اینڈ ہونڈا, یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں, پاکستان کے تو ہیں نہیں نا, ہے تو جاپنیز ہی. تو ان کی ڈیلرشپس اور انہوں نے یہاں پہ اپنے CKD یونٹس وغیرہ بنانے شروع کر دیے. اب تو اسی وجہ سے BYD کے بھی یونٹس یہاں پہ بننے شروع ہو گئے ہیں, ہیول کے بھی یونٹس یہاں پہ بننا شروع ہیں. تو کرنے کو تو وہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں. جس دن پاکستان کی اپنی کوئی گاڑی بنے گی تو وہ تو میں کہوں گی کہ ضرور لے. تو اس وقت فی الحال ہمارا کوئی بھی اپنا نہیں ہے. تو آپ وہ سوچیں کہ اگر کسی نے گاڑی لینی ہے, جیسا اگر ایک فیملی کار ہے جس نے ود ان دا سٹی ٹریول کرنا ہے, میری اپنی ریکمنڈیشن میرے شاید کہنے کے اوپر نہیں, لیکن میری ویلاگس دیکھنے کے بعد تقریباً 7-8 لوگوں نے چنگھان ایلسفن لی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت کوئی شاندار گاڑی, لیکن اگر آپ کو 40 سے 45 لاکھ کے اندر ایک اچھی 5 سیٹر, کہنے کو 4 سیٹر لیکن اس کے اندر 5 سیٹ بیلٹس انہوں نے لگائی ہوئے, اٹس اے 5 سیٹر, اور میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کرتی ہوں, اور میں اس کو ناردرن ایریاز بھی لے کے گئی ہوں. میں اس کو لاہور سے جانا آنا ود ان اے ڈے, اور آلموسٹ 95,000 کلومیٹرز میری گاڑی چل چکی ہے, اور میں نے خود ہی چلائی ہے. تو مجھے یہ ایک شیورٹی کہ اگر کسی نے لینی ہے اور میری سے ایک ایڈوائس لے رہے ہیں, تو میں کہوں گی کہ گو فار اے سیڈان. اور چنگھان ایک اچھا برانڈ ہے, اس کی بلڈ کوالٹی اسٹرانگ ہے. اگر یہی میں آپ تھوڑا سا ایڈیشن کر لیں تو چنگھان و شان, اگر کسی نے SUV کی طرف جانا ہے وہ بھی ایک بہت اچھی ہے. اگر اسی میں آپ نے تھوڑا سا ایک بہتر آپشن کی طرف جانا ہے جو سائز میں چھوٹی ہے لیکن آپ کو فیچرز زیادہ دے رہی ہے, تو جیٹ اور ڈیشنگ بہت اچھی گاڑی ہے, لیکن اس کی مائلیج کا بہت زیادہ پرابلم ہے. پھر ہم نے مائلیج کے بعد اگر EV کی طرف جانا ہے تو میری پرسنل ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ BYD کی طرف چلے جائیں. اور جن گاڑیوں کی طرف نہیں جانا وہ ہے ٹویوٹا کراس, ٹھیک ہے, وہ ایک انتہائی ایکسپینسو گاڑی جب آئی بھی تھی, جن لوگوں نے لی وہ ریگریٹ کرتے ہیں. وہ گاڑی دیکھنے میں بس ٹھیک ہے, بلڈ کوالٹی بھی نارمل ہے, لیکن اس کا کیبن اسپیس ہے, آپ کو اتنی سفوکیشن ہوگی کہ آپ کو SUV فیل نہیں آتی ہے. تو وہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے میری پرسنل ریکمنڈیشن پہ. اور تیسری جو ہے, چیری از اے گڈ برانڈ. چیری کی جو پہلی گاڑیاں آئی تھیں ٹیگو 4 Pro اور 8 Pro, فیچرز وائز بہت اچھی ہے, لیکن اس میں بھی یہی پرابلم ہے کہ کیبن اسپیس وغیرہ وہ SUV والی فیل آپ کو اس طرح سے نہیں مل رہی ہوتی. لیکن اب جن کی PHEV ویریئنٹس ہیں وہ اب ان چیزوں کو اوور پاور کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک اچھی بات چل رہی ہے. باقی یہ ہے کہ گاڑی لینی ہے تو سوچ سمجھ کے لینی ہے, تو اپنی پریفرنس دیکھیں. ود ان دا سٹی اگر ٹریول کرنا ہے آپ نے پیٹرول بیس رکھنی ہے. ہائبرڈ کی میں فین نہیں رہی ہوں, کیونکہ ہائبرڈ گاڑیاں پاکستان میں بہت مہنگی ہوتی ہیں. اب جو مہنگی ہیں تو مینس کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ آپ اس کا کاسٹ بینیفٹ کریں, وہ بھی آپ کو 8 سال تک گاڑی رکھیں گے
تب آپ کو فائدے میں وہ چیز پڑے گی. لیکن گاڈ فاربڈ اس ہائبرڈ کے اندر جو کہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں, کوئی ایک بیٹری کا مسئلہ آ جائے جو کہ لوگوں کو آتا رہا ہے. ایکوا وٹس یہ بہت اچھی گاڑیاں تھیں, لیکن اس میں صرف ایک پرابلم ہوتا تھا بیٹری کا, کیونکہ پاکستان کو پتہ نہیں ہے, پاکستان کے اندر مینوفیکچر نہیں ہو رہی تھی. اب میں نے سنا کہ اچھی کمپنیز وغیرہ بھی مینوفیکچر کریں, تو آئی تھنک ای وی بیٹریز اور جو ہائبرڈ بیٹریز ہیں اس کا بہت رجحان پاکستان میں ڈیولپ ہو سکتا ہے. ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اینڈ ود ان دا پیسج آف ٹائم آئی وڈ ریکمینڈ کہ گو آل الیکٹرک. پیٹرول کی اب جان چھوڑ دیں, دنیا چینج ہو رہی ہے, دنیا تو نیو الیکٹرک وہیکلس انرجیز کی طرف چلے گی, تو ہم ابھی ای وی کے اوپر شفٹ ہو جائیں. پرسنل ریکمنڈیشن یہی رہے گی. مجھے آپ کے ساتھ شو کر کے بہت مزہ آیا, کیونکہ یہ تھوڑا بہت میرا ایک فیوریٹ ٹاپک بھی ہے. بالکل, وہ دکھ رہا تھا. ٹریولنگ میں بہت زیادہ کرتی ہوں, تو مجھے بھی اب آج مجھے بھی بہت چیزوں کی نالج ہے, بیکاز ہم وہی والی بات ہے کہ جو ہم سنتے ہیں کہ جی ادھر جائیں, جی اچھا جاپنیز لے لیں, جی آپ ہائبرڈ لے لیں, لیکن آج آپ نے بہت مطلب میری انفارمیشن میں بہت اضافہ ہوا کہ جی اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں. اچھا, اس میں کہیں نہ کہیں ایک ٹاپک جو اکثر اوقات آ جاتا ہے کہ میرا فوکس ہے کہ میں آسان الفاظ میں جو بیسک انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤں. اس میں ٹیکنیکل ہو سکتی ہوں, میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو سکتی ہوں, کیونکہ میں نے اس لیول تک جا کے, جیسے میں نے میرا جو بیچلرس کا تھیسس تھا دیٹ واز آن دا اینوڈ مٹیریل آف دا ای وی بیٹریز. تو کرنے کو میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ کروں, لیکن میں نہیں کرنا چاہتی. تو مجھے مجبور نہ کیا کرے کہ میں ٹیکنیکل لفظ استعمال کروں, تاکہ ہم لوگ سیکھیں جن کو نہیں پتہ. اور یہ میں نے پلیٹ فارم بھی انہیں کے لیے بنایا ہے, بلکہ کل پرسوں ہی میں نے اپنا ایک فیس بک گروپ لانچ کیا ہے جس کے اندر پارٹیسپینٹ صرف آل فیمیلز ہیں. اینڈ اینی ون who has the basic question کہ جی بیٹری ہوتی کیا ہے, گاڑی کو چلانا کیسے ہے, گاڑی کون سی والی جو مجھے مسئلہ دے رہی ہے تو اس میں یہ آواز آ رہی ہے, وداؤٹ اینی ججمنٹ آپ اس کے اندر وہ کوئریز پوسٹ کریں. I will try to answer that myself. If not, I'll get some technical person. لیکن وہ ایک ججمنٹ فری اسپیس ہوگی, ایک سیف اسپیس ہوگی فار آل دا فیمیلز who want to have more information about it. کیونکہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں جا کے ایک پرابلم ہو جاتی ہے کہ یار یہ عورتوں کو گاڑیوں کے ساتھ کا جو مسئلہ ہے نا, تم لڑکی ہو تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. یہ چیزیں میرے لیے نہیں, کیونکہ میرے پاس سرکل میں بہت اچھے لوگ ہیں, وہ مجھے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں فیمیلس کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. سو اف اینی ون وانٹس ٹو جوائن دیٹ گروپ, آج ہی جوائن کریں, اور وہ صرف ایکسکلوسیو جو ہے وہ فیمیلس کے لیے. میں یہی چاہوں گی کہ آپ جو ایک ورک شاپ بھی جو ہے نا ایک پراپر ہینڈز آن اسٹارٹ کریں, تاکہ ہم اپنے گھر کی بچیوں کو بھیجیں کہ جی صرف گاڑی چلانا نہیں ہے, گاڑی کیا ہے, اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہے, وہ بھی نالج ہونی چاہیے. آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ, تھینک یو فار ہیونگ می. بہت اچھا لگا. اسی کے ساتھ سارا کو دیں اجازت. اللہ حافظ.